نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ 22واں پارہ ہم کمپلیٹ کر لیں۔ ہم نے سورہ سجدہ سے آغاز کرنا تھا۔ سورہ سجدہ جو ہے وہ مکی زندگی کا تیسرا دور ہے، اس میں نازل ہوئی، اور اس کا بھی ابتدائی حصہ، یعنی یہ تیسرا دور کہاں سے کہاں تک ہے جی؟ 5 سے 10 نبی، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 سے 6 نبی کے درمیان کی صورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں توحید، آخرت اور رسالت سے متعلق جو دیگر شبہات ہیں ان کا ازالہ کیا گیا، جو مختلف قسم کے کویسچنز وہ اٹھا رہے تھے اس کا جواب دیا گیا۔ تو شروع میں قرآن کا ایک تعارف ہے، اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے، اور اس کی تدبیر کو واضح کیا اللہ تعالیٰ نے، اور بعد سے بعد الموت پر ایک جو ہے دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل آغاز میں فرماتے ہیں کہ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے؟ یعنی بلا شبہ اس کتاب کا اتارا جانا جو ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین۔ قرآن کے ہمیشہ جب قرآن تعارف اپنا کرواتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے یا کوئی ایسا آتھر نہیں ہے جو یہ کہے کہ میری کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک کی جو بھی میرے پاس انفارمیشن تھی میں نے اس کے مطابق ایک چیز پیش کی ہے، اس سے بہتر بھی پیش کی جا سکتی ہے، لیکن یہ قرآن کا خاصہ ہے، اور قرآن یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا بلکہ قرآن اپنے اس دعوے پہ پورا اترتا بھی۔ کئی کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، نہیں، بلکہ یہ تو تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ جو ہے انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ بنی اسماعیل جو تھے ان کے پاس اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ اس کے مابین ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر عرش پر مستوی ہوا۔ ہمارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں ہے۔ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، ہر کام جو ہے اس کی تدبیر کرنے والا وہ ہے۔ پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے لیے گنتی کے اندر 1000 سال کے برابر ہے۔ یعنی اللہ کے دن جو ہیں، یعنی اللہ کے جو دن ہیں وہ ہمارے دنوں سے ڈیفرنٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے طور پہ جو پلاننگ جس کے مطابق اللہ تعالیٰ پلان کرتے ہیں وہ 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان اس وقت جو ہے مشکلات کو سہ رہے تھے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہاں جو عالم واقعہ ہے، عالم اسباب ہے، اس کے اندر اللہ کا یہ فیصلہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود کچھ کرنا چاہیں تو وہ کن فیکون، مطلب اس میں کوئی ایک سیکنڈ کا ایک مطلب ٹائم کا ایک چھوٹا سا یونٹ بھی نہیں گزرے گا کہ وہ کام ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود یہ فیصلہ کیا ہے عالم واقعہ میں، یعنی عالم اسباب یا دنیا میں، کہ یہاں پہ کچھ وقت لگے گا، کہ کوئی بھی کام یہاں پہ ہوگا تو کسی وقت کے تحت ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ 1000 سال کے فیصلے وہ تکوینی جو امور کو نافذ کرنے والی مخلوقات ہیں جیسے فرشتے ہیں ان کو دے دیے جاتے ہیں، پھر 1000 سال تک پھر وہ فرشتے جو ہیں وہ سارے احکامات نافذ کرتے رہتے ہیں۔ اس میں سب کچھ طے ہوتا ہے، قوموں کا عروج و زوال، لوگوں نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بہرحال اس میں ٹائم ہوتا ہے، آپ کے نزدیک یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن اللہ کے ہاں کیونکہ ایک دن 1000 سال کا ہے تو آپ کو بعض اوقات لگتا ہے کہ دیر ہو رہی ہے، اور جیسے فرعون جیسے لوگ ہیں ان کو موقع مل گیا 200-300 سال تک ظلم کر رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں بہرحال اس کا جو ظلم ہے وہ ایک دن سے کم ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 1000 سال کا یہاں پہ خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ مسلمانوں کو تسلی ہو جائے۔ یہی ہے جو شبہ کھلے گا جانے والا ہے، زبردست غالب بہت ہی مہربان ہے، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی ہے، اور انسان کی بناوٹ اس نے مٹی سے اس کو پیدا کیا سب سے پہلے، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی سے جو ہے اس کے بے وقت پانی کے نچوڑ سے جو ہے چلائی، اور جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح وہ پھونکتا ہے، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت ہی کم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں مل جائیں گے یا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ بات جو ہے یہ بات اللاجیکل ہے، ان کا یہ اعتراض کرنا کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ ظاہر بات ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا مشکل تو نہیں ہے اس کے لیے، یعنی پہلی دفعہ چیز کا پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا تو مشکل نہیں ہوتا۔ تو یہ بالکل اللاجیکل بات ہے۔ اس کے بعد انکار کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے، اور اس کو قبول کرنے والوں کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں اور ان کا اچھا انجام بھی بیان کیا گیا۔
تو اللہ فرماتے ہیں کاش، یہ تو ابھی انکار کر رہے ہیں، ان کو چھوڑیں، کاش کہ آپ دیکھتے کہ جب کہ گناہ گار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے کہیں گے کہ اے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دیتا کہ ہم نیک اعمال کریں. ٹھیک ہے، وہاں پہ تو ہر شخص یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک چانس اور مل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت والا بنا دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بعید نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو ہے ایک ہی لمحے میں تبدیل کر سکتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا تو پھر یہ سارا حساب کتاب کھڑا کرنے کی ضرورت کیا تھی، یہ کائنات بنانے کی ضرورت کیا تھی، ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا تھی. تو یہ سب جواز ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ جو لوگ نہیں مانیں گے پھر میرے وہ حکم کی زد میں آ کے رہیں گے. وہ حکم کیا ہے کہ ہم نے جو ہے جن اور انسانوں کی اکثریت کو آخرکار جہنم رسید کرنا ہے. تو ہمارے اس حکم کی زد میں وہ آ جائیں گے. اور اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دینے کا مزہ چکھو. ہم نے بھی تمہیں بلا دیا اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے اب تم ہمیشہ کے عذاب کو چکھو گے. ہماری آیتوں کو کون مانتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہماری آیتوں پر وہی ایمان لے کے آتے ہیں جن کی یہ صفات ہیں. سب سے پہلے جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. تو اس لیے آیت سجدہ بھی اس کے اندر ہے. تو سورہ سجدہ بھی اسی لیے اس کا نام پڑا ہے کہ یعنی جو لوگ ظاہری بات ہے کہ اچھی بات کو سن کے اس پہ عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں. اور انہی کو قرآن جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ لفظ بتایا تھا آپ کو، منیب. ٹھیک ہے، یہ جن کے اندر انابت ہے، جو کہ جھکنے والے ہیں. تو اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. اور ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، یعنی راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں. اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ظاہری بات ہے اللہ فرماتے ہیں میری آیات سے فائدہ اٹھائیں گے. ورنہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا پاتے؟ کیونکہ وہ فائدہ اٹھانا چاہتے نہیں ہیں. اور میں نے یہ بار بار بتایا آپ کو، قرآن بار بار اس موضوع کو لے کے آتا ہے کہ بے طلبے کو ہدایت نہیں ملے. ٹھیک ہے، کوئی نفس نہیں جانتا ہے کچھ بھی کہ کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے جنت کے اندر. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں تو وہ کچھ ہے جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی قلب بشر میں اس کا خیال تک آیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہاں تو بہت کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان. یہ تو بتایا جاتا ہے نا کہ جناب وہاں پہ جناب وہ اسپیشل گارڈنز ہوں گے اور اس میں ریور سائڈ گارڈنز ہوں گے، وہاں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں. یہ تو صرف وہ باتیں جو ابتدائی مہمان نوازی ہے. وہ جو اصل وہاں پہ ضیافت ہونی ہے اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اس کو ابھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیا وہ جو مومن ہو مثل اس کے ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں مومن کو بھی جنت میں ڈال دوں اور فاسق کو بھی جنت میں ڈال دوں. تو جو لوگ یہ حساب لگائے بیٹھے ہیں پھر ہم تو جنت میں چلے ہی جائیں گے، ایسی بات یہ عدل کے تمام تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، کسی بھی تقاضے کو پورا نہیں کرتی. یعنی کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ فاسق اور فاجر ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اس کو بھی جنت میں ڈال دیں اللہ تعالیٰ، اور مومن جو ہے سچا مومن اس کو بھی جنت میں ڈال دیں؟ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنت ہے. مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے وہ جو کرتے تھے. لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جب کبھی اس پہ باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنی جھٹلانے کی وجہ سے جو تمہیں بدلہ مل رہا ہے اس کا عذاب اب چکھو. یقیناً ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے عذاب سے جو ہے وہ دوچار کرتے ہیں تاکہ وہ گڑگڑائیں کہ اس سے بڑے عذاب سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ بڑے عذاب نازل کرنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہے وہ نازل کرتا ہے تاکہ قومیں واپس آئیں، پلٹیں. لیکن جب وہ قومیں نہیں بدلتی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جی نہیں، اس سے پہلے ایک اور چیز ہوتی ہے، اس کا بھی اصول ہم نے پڑھا تھا. پھر ہر قسم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. موت سے اس قوم کی جڑ کاٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہر قسم کے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ مزے ہو جاتے ہیں، ان کے موجیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک، یہاں تک کہ اچانک پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں، پھر عذاب آتا ہے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے واز کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا. یعنی اب ہمیں بھی تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیں ہم بھی قرآن سمجھ رہے ہیں، قرآن کی آیات دیکھ رہے ہیں، اگر اس کے بعد بھی ہم ٹس سے مس نہ ہوئے تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ارینجمنٹ تھی. اچھا میرا یہاں پہ آنا کیا اپنی مرضی سے تھا؟ آپ کے یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات سننا کیا آپ کی مرضی سے ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے دل میں کوئی طلب ہوگی، کوئی ہدایت کا ایک جذبہ ہوگا،
لیکن یہ کہ ارینجمنٹ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اگر یہ ارینجمنٹ ہوئی ہے تو اس کو یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوئی ہے آپ کے اوپر، یہ ایسے نہیں ہوتی ہے، یہ ارینجمنٹ یاد رکھیں، یہ موقع ایسے نہیں مل جاتے ہیں آپ کو، یہ موقع اللہ کی طرف سے وہ خاص عنایت ہوتی ہے آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اسی راستے پر آئیں، آپ کے اندر کچھ خیر تھی تب یہ ارینجمنٹ ہوئی ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھیں کہ یہ بہت بڑی عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت بڑا فضل ہے۔ کتنے جناب بلینز آف مسلمان ہیں، کتنے لوگوں کو یہ موقع نصیب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو بیٹھ کے سنیں یا سمجھے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں، کتنے لوگ ہیں۔ تو لوگ تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان کی ساعتوں میں بھی جناب وہ موج میلے میں لگے ہوئے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوا ہے، اس پہ شکر ادا کریں سب سے پہلے تو، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے رمضان کے مہینے میں قرآن تیری کتاب کو سیکھنے کے مواقع فراہم کیے۔ اور پھر اللہ کے ساتھ یہ لو لگائیں اور دل میں ذرا اس بات کو سوچیں کہ اگر ہم ان آیات سے سمجھ لیں اور اس سے جو ہے ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے تو کتنا فائدہ ہوگا ہمیں اس رمضان سے اور اس ارینجمنٹ سے۔ تو یقین مانو کہ ہم بھی گناہ گاروں سے انتقام پھر لینے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اینڈ میں اس صورت میں فرماتے ہیں کہ سابقہ اقوام بالخصوص بنی اسرائیل کے ہلاک کیے جانے کا ذکر ہے اور اللہ کی قدرتوں کا پھر ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، بس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ یعنی تورات جو تھی وہ ایک کتاب تھی جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ آپ کے رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن فرما دے گا جن میں انہوں نے پھر بعد میں اختلاف کیا یا اختلاف کرتے رہے۔ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں چل پھر رہے ہیں؟ اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ قوم عاد، سمود اور یہ ساری جو قومیں تھیں یہ عرب کے آس پاس آباد تھیں، اور لوگ جو ہے ان کے کھنڈرات کو دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے عبرت حاصل کرو، کیا پھر بھی یہ نہیں سمجھتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر غیر آباد زمین کی طرف جو ہے لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جس سے ان کی چوپائے اور یہ خود جو ہے وہ کھاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سوچے ہو تو بتاؤ، یعنی قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا؟ تو جواب ان کو دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا پھر فائدہ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، جو ایمان والا نہیں ہوا نا اس سے پہلے تو پھر اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے جلدی نہ مچاؤ اور یہ فوکس کرو کہ تم ایمان کی طرف آگے بڑھو۔ اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں، یہ بھی منتظر۔ اب یہ جو 8 جو مکی صورتیں ہیں ان کے بعد ان کی ٹپ پر اب یہ ایک عظیم مدنی صورت آ رہی، ایک عظیم مدنی صورت۔ ٹھیک ہے جی، میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو ارینجمنٹ ہے گروپس کی یہ بڑی خاص ارینجمنٹ ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ پہلا گروپ ہم نے دیکھا سورہ بقرہ، سورہ جو فاتحہ تھی وہ مکی صورت تھی اور 4 عظیم مدنی صورتیں تھیں۔ ٹھیک ہے، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ پھر دوسرا گروپ جو تھا اس کے اندر 2 مکی صورتیں تھیں اور 2 مدنی صورتیں تھیں۔ ٹھیک ہے، یعنی انعام اور اعراف، اور پھر اس کے بعد انفال اور توبہ۔ اس کے بعد جو تیسرا گروپ تھا وہ بڑا یونیک تھا اس لحاظ سے تھا کہ اس کے اندر 14 مکی صورتیں تھیں پہلے، اور اس کے ٹپ پر کون سی صورت تھی؟ ایک جو ہم نے پڑھی تھی مدنی، سورہ نور۔ اس کی امپورٹنس ہم دیکھیں گے اللہ کے نزدیک کتنی امپورٹنس ہے اس کی۔ اب اس صورت کی بھی امپورٹنس اللہ کے نزدیک دیکھیں کیا ہے کہ 8 مکی صورتوں کے اوپر اس گروپ کے اندر صرف ایک اب یہ مدنی صورت سورہ احزاب ہے، یعنی اس کے پیک پر ایسے پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت عظیم صورت ہے، اس کے اندر بہت سے بڑے بڑے حقائق اللہ نے کھولے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے اس کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ 3 بڑے واقعات ہیں جو اس کے کانٹیکس میں ہیں۔ ایک تو غزوہ احزاب ہے جسے جنگ جو ہے وہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، جس میں خندق کھودی گئی تھی۔ دوسرا جو ہے غزوہ بنی قریظہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ حضرت زینب کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اصلاح کی تھی معاشرے کی، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ تو یہ 3 واقعات ہیں، ان کے کانٹیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہوا تھا۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ احزاب جو غزوہ احزاب ہے اس سے پہلے کے حالات کیا تھے، کس طریقے سے جو ہے بلڈ اپ ہوا۔ تو غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی تھی۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ مسلمانوں نے جو بدر کے اندر اپنا ایک لوہا منوایا تھا، احد کے اندر مسلمان جو تھے وہ شکست کیونکہ ان کو ہو گئی، تو اس لیے ان کی ہوا اکھڑ گئی تھی، اور چھوٹے چھوٹے قبائل بھی اب جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غزوہ احد کے تقریباً 1 سال کے اندر اندر کچھ ایسے اقدامات کیے کہ واپس جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ایک تمکن ملا۔ اس میں یعنی اس حد تک حالات خراب ہو چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے کچھ لوگ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے قبائل، یعنی کوئی بڑے قبائل نہیں، چھوٹے چھوٹے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کچھ دائی ہمارے پاس بھیجیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو جو ہے وہ دعوت برا دے دیں قرآن کی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں ان کے پاس دائی، اور وہ ان کو شہید کر دیتے. یعنی اتنے لوگ جو ہے وہ اس پہ وہ بے خوف ہو گئے تھے مسلمانوں سے کہ چھوٹے چھوٹے قبائل بھی جو ہے وہ اب سر عام جو ہے مسلمانوں کو شہید کر رہے تھے، مسلمانوں کے ایلچیوں کو شہید کر رہے تھے. اب یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ اسی دوران جو ہے بیر مونا کا واقعہ پیش آتا ہے جس میں 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، اس طریقے سے بے دردی سے شہید کر دیا گیا. اچھا، اس پہ آپ اصل میں پھر ان جو ہے قبائل کے خلاف فوج کشی شروع کی اور ان کو جو ہے ذرا سبق سکھانا شروع کیا سب سے پہلے. لیکن جو بہت بڑا ایک ایونٹ ہوا اس وقت یہ جب بنی قریظہ بنی نذیر جو ہے، ان کے 3 قبائل تھے یہودیوں کے، ایک تو بنو کین کا تھا، ایک بنو نذیر، اور تیسرے تھے بنو قریظہ. تو ان میں سے بنو کین کو تو پہلے سے ہی بے دخل کر دیا گیا تھا، وہ مدینے کے اندر یہ بات تھی تو ان کو تو بے دخل کر دیا گیا تھا. بنو نذیر جو تھے یہ سب سے شریر تھے، سب سے زیادہ جو ہے وہ شرارتیں یہ کرتے تھے اور سب سے زیادہ پلاننگ جو کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف یہ کرتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا ایک دفعہ بہانے سے بلایا کھانے پہ، اور پلان یہ تھا کہ آپ کے کھانے میں زہر ڈال دیا جائے اور آپ کو شہید کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ یہ اس طرح کرنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے ان کو کہا کہ تم نے یہ جو کرنا چاہ رہے تھے ہمیں پتہ چل گیا ہے، اب تمہیں الٹیمیٹم ہے 10 دن کے اندر جو ہے تم 10 دن کے اندر یہاں سے نکل جاؤ ورنہ ہم چھوڑیں گے نہیں. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو ذرا سبق سکھانے کے لیے لشکر لے کے گئے، لیکن یہ زیادہ دیر تک پھر وہاں پہ نہیں ٹک سکے، اور آخر کار یہ طے ہو گیا کہ اب یہاں سے مدینے کی جو قرب و جوار ہے سے یہ باہر چلے جائیں گے. اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہر 3 جو فیملیز ہیں وہ ایک اونٹ پر جتنا سامان لاد سکیں لاد لیں، باقی یہ سارا سامان یہیں چھوڑ کے جائیں گے. تو اس طرح ان کا ایک اچھا خاصا بڑا جو ایریا تھا وہ مسلمانوں کو مل گیا اور بنو نذیر کو بے دخل کر دیا گیا. اب یہودی جو ظاہری بات ہے ذہن ہے وہ تو ہمیشہ سے سازشی ذہن رہا ہے، اور جب آپ پہلے تو ایک قبیلہ پہلے سے بے دخل کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دوسرا قبیلہ بھی بے دخل کر دیا، تو اب امیجن کر سکتے ہیں کہ پھر ان کی پلاننگ جو تھی، ان کی سازشیں وہ پیک پر پہنچ گئی. ٹھیک ہے. اسی دوران جو ہے کچھ اور بھی واقعات اس طرح ہوئے کہ بنی غطفان جو تھے ان کی طرف سے بھی کچھ شرارتیں ہوئیں. کچھ ان کے قبائل، بنی غطفان کا ایک آگے بتاؤں گا میں آپ کو، جو ہے یہ جو ہے پورا میپ ہے اس زمانے کا جو قبائل ہوا کرتے. تو بنی غطفان جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ علاقہ تھا یہاں پر. تو ان کے کچھ قبائل نے بھی شرارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سبق سکھایا. تو اب یہ بھی دشمن ہو گئے. اچھا، یہ جو تھے یہودی یہ سارے یہاں پہ اب ناردرن سائڈ پہ آ کے آباد ہو گئے تھے، خیبر، وادی القریٰ، ان علاقوں میں آباد ہو گئے تھے. یہ بھی سارے دشمن تھے، اور جو قریش تھے وہ تو تھے ہی دشمن. تو یہ سارے کا پورا جو عربین پیننسولا میں جو ایک سمجھ لیں کہ ایک جمع غفیر تھا وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا، اور ان کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی. اور اس پہ جو ہے کام جلتی پہ تیل کا کام کیا بنو نذیر کے لوگوں نے، یہودیوں نے، اور یہ ایک بڑا الائنس انہوں نے بنا لیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو بڑا الائنس ہے یہ پھر آخرکار جو ہے حملہ آور ہو گیا مدینے کی بستی کے اوپر. اب یہ جو پلاننگ جب کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو پل پل کی خبر ہوتی تھی. آپ کے جو دستے تھے، جو آپ کی جو انٹیلیجنس تھی وہ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، آپ کو پل پل کی خبر ہوتی تھی. آپ کو معلوم تھا کہ اس طریقے سے پلاننگ ہو رہی ہے. آپ نے مشورہ طلب کیا صحابہ کرام سے کہ یہ بہت بڑا اب اٹیک ہونے والا ہے، کیا کیا جائے. تو اس میں حضرت سلمان فارسی جو تھے بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ جب فارس میں ایسا ہوتا ہے نا، جب بڑی فوج حملہ آور ہوتی ہے تو پھر وہ خندق کھودتے ہیں. تو آپ ایسا کریں خندق کھودیں، تو یہ زیادہ اچھی اسٹریٹجی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی کو قبول کیا، پسند فرمایا، اور اس طریقے سے یہ فیصلہ ہوا کہ خندق کھودی جائے گی. اچھا، اب وہاں سے جب فوجیں آئیں تو ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جناب یہاں تو جو ہے خندق کھودی جائے گی، خندق کھودی ان کو ملے گی. ان کو تو یہ تھا کہ جناب آئیں گے، اٹیک کریں گے، مسلمانوں کے اوپر حلہ بولیں گے اور کام ختم. اور مسلمانوں کے پاس اس وقت کتنی طاقت تھی، مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ ٹوٹل لڑنے والے لوگ جو تھے وہ 3000 سے کوئی زیادہ نہیں تھے. اور ان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ منافقین بھی تھے. مطلب اب کتنے منافقین تھے، مطلب دیکھیں احد کے اندر جو ہے تقریباً 200-300 تو منافقین تھے. تو اس سے اندازہ کر لیں گے، اندازہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم کہ 500-600 یا 600-700 تو منافقین ہوں گے بیچ میں. ٹھیک ہے، واللہ عالم. لیکن یعنی وہ 3000 بھی پیور نہیں تھے. تو ان کو تو کنفرم تھا کہ یار یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کوئی زیادہ پڑاؤ ڈالنے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی. مطلب انہوں نے یہ نہیں کی تھی پلاننگ کہ ہم وہاں جا کے خیمے لگائیں گے. وہ تو آئے تھے بس اٹیک کریں گے اور آج ہی کام تمام کر دیں گے. لیکن جب وہ سامنے پہنچے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میپ یہاں پہ، یہ مدینے کے جو ہے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ جو ہے یہ تو
لاوے کی چٹانیں تھیں، یہاں سے تو حملہ آور ہو نہیں سکتے تھے وہ، اگر حملہ ہو سکتا تھا تو یہ ناردرن سائڈ سے ہی ہو سکتا تھا، تو یہیں پہ پھر مسلمانوں نے جو ہے پوری یہ خندق کھود دی۔ اچھا، مسلمانوں نے جو اپنے سارے ہاؤس ہولڈ تھے، یعنی جو ان کے خاندان والے تھے، وہ سارے ساؤدرن سائڈ پہ یہاں پہ اس جگہ پہ جو ہے وہ خیمے لگا کے وہاں پہ پہنچا دیے، تاکہ یہاں پہ اگر وہ کراس بھی کرتے ہیں تو گھر والے جو ہے نقصان میں نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ویک پوائنٹ تھا مسلمانوں کا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ جو بنو قریظہ ہے، یہ تیسرا قبیلہ تھا یہودیوں کا، یہ ساؤدرن سائڈ پہ تھا، اور مسلمانوں کے کیمپس جو تھے وہ تقریباً یہاں پہ اس کے آس پاس ہی تھے۔ اب ان کے بارے میں یہ اب کھٹکا تو تھا کہ یہودی ہیں، یہ نہ ہو کہ اس ٹائم پہ جو ہے یہ غداری کر دیں، لیکن یہ ہے کہ اتنا تو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیونکہ انہوں نے عہد کیا ہوا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ بچ کے جانے والے نہیں ہیں، یعنی یہ مسلمانوں کے مطلب ساتھ اس طریقے سے دغا نہیں کریں گے، لیکن بہرحال وہ بعد میں یہ اندازہ غلط ثابت ہوا، انہوں نے بھی غداری کر دی۔ تو خیر یہ لشکر سارے اوپر سے آئے، یہاں پہ پھر انہیں پڑاؤ ڈالنا پڑ گیا۔ یہاں پہ بڑی کوششیں ہوتی رہیں اس دوران کہ وہ ٹرنچ کو کراس کر کے جو ہے آئیں، لیکن مسلمانوں نے جو ہے ان کو وہاں دور ہی رکھا، یہاں تک کہ جب کافی ٹائم گزر گیا تو اب بڑا مسئلہ یہاں پہ ان کے لیے پڑ گیا کہ اب ہم کیا کریں۔ اب ایک ہی راستہ ہے کہ بنو قریظہ کو منایا جائے۔ اگین بنو نذیر جو ان کے بھائی تھے یہودی، جو سب سے سازشی لوگ تھے، ان کے جو سردار تھے کچھ، وہ گئے بنو قریظہ کے پاس، ان سے کہا کہ بھائی دیکھ لو، اب پورے عرب کی ہم طاقت کو جمع کر کے لے آئے ہیں، اب دس از دا ٹائم، ابھی وقت ہے مسلمانوں کو کچلنے کا، اگر تم نے ساتھ نہ دیا تو پھر موقع نہیں ملے گا۔ تو بنو قریظہ کے پہلے تو لیڈران جو تھے انہوں نے منع کیا کہ نہیں، ہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری نہیں کر سکتے، لیکن خیر وہ پھر دوبارہ سے وہ جو یہودی عصبیت ہے وہ سامنے آئی، وہ غالب آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں بتایا نا کہ خدشہ تھا کہ یہ گڑبڑ کر دیں گے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، کچھ جو ہے بڑے جو سردار صحابہ تھے، ان کو بھیجا کہ یار ذرا پتہ کر کے آؤ کیا حالات ہیں وہاں پہ، بنو قریظہ کا معاملہ ڈماڈول تو نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز دی تھی بڑی اسٹرکٹ، لیکن جنگی اسٹریٹجی ہوتی ہے نا، کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر تمہیں پتہ چل گیا کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ وعدہ خلافی کرنے پہ تیار ہیں تو خاموش ہو جانا، کہ بتانا کسی کو نہیں، کیونکہ اگر بتا دیا تو وہ تو مورائل ڈاؤن ہو جائے گا۔ ہاں، اگر تو وہ اپنے عہد پر پورے طریقے سے کھڑے ہیں تو آگے سب کو بتا دینا کہ جی وہ بنو قریظہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن بہرحال وہ بات تو لیک ہوئی گئی، کسی طریقے سے کیوں ہوئی، کیسے ہوئی پتہ نہیں، حالانکہ بڑے سردار ذمہ دار لوگوں کو بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کوئی لوز بات ہوگی کسی کی، اور وہ بات پھیل گئی جناب۔ اب یہ بات پھیلنا تھی کہ جو منافقین تھے نا، ان کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا۔ تو اب تو دیکھیں نا، جب بنو قریظہ بھی ان کے خلاف ان کے ساتھ مل گئے ہیں، تو اب تو پیچھے سارے گھر والے پیچھے تھے، سب کے بیوی بچے سب کے جو ہے ان کے پاس تھے۔ تو اب جناب منافقین نے کہنا شروع کر دیا، جی او جی اب تو ہمارے گھر ہی سلامت نہیں ہے، اب تو ہمیں چھوڑیں، اب تو ہم لڑائی نہیں کر سکتے، پہلے تو ٹھیک تھا ہم لڑائی کر رہے تھے، اب تو ہمارے گھر ہی سلامت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا جی، اور تنزن کہا کہ ہم سے تو کہا گیا تھا کہ جی کیسر و کسرا کے محل ملیں گے۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خندق کھود رہے تھے سارے صحابہ، تو ایک جگہ پہ پتھر ایسا آتا ہے کہ وہ ٹوٹتا نہیں تھا، وہ مار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں لگے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے تھے، تو وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ تو صحابہ نے کہا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہاں سے آگے ٹوٹ نہیں رہا۔ تو آپ نے پھر وہ گھراڑا پکڑا اور ایک ضرب لگائی، اور ضرب لگاتے ساتھ ہی کہا کہ یہ کیسر گیا، اور یہ دوسری ضرب لگائی، کہا کسرا گیا، یعنی یہاں پہ فیصلے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا مسلمانوں کو کہ کیسر و کسرا اب یہ گئے، اب یہ تمہارے آگے نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ تو اس پہ انہوں نے طنز کیا کہ ہمیں تو کہا گیا تھا جی کیسر و کسرا کے محل ملیں گے، یہاں پہ تو ہم باتھ روم کرنے کے لیے نہیں جا سکتے اپنے، یعنی ہم باتھ روم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو تھے نا باغات وغیرہ، ادھر ہی وہ واش روم کرنے جاتے تھے پیچھے، پہلے وہ اٹیچ باتھ تو نہیں ہوتے تھے، تو کہ وہ اب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم واش روم بھی نہیں کر سکتے پیچھے جا کے۔ تو یہ طنز انہوں نے کیا، اور کچھ لوگوں نے کہا جی کہ چھوڑے آپ وسلم کو، چھوڑو جا کے جو ہے نا مدینے والوں سے جو مشرکین ہیں ان سے بات طے کر لو، یہ تو مروا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں۔ تو یہ ان کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا، اس کو صورت میں اس کا ذکر بھی آئے گا۔ اور کمپیریزن کیا اللہ تعالیٰ نے، کیا شاندار کمپیریزن کیا ہے کہ کیا منافقین سوچ رہے تھے اور کیا مومنین سوچ رہے تھے، یعنی اس لحاظ سے یہ کلائمیکس ہے، یہ ایک مقام ہے، انشاءاللہ آئے گا تو میں بتاؤں گا۔ تو یہ سارا ماجرا ہوا، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ 12,000 کا لشکر ایسے آپ کیسے ٹکر لیں۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنگی چال جو ہے سوچ رہے ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ 3 فیکشنز ہیں، قریش ہے، اور یہ جو یہودی ہیں بنو نذیر اور بنو قینقاع، اور بنو غطفان جو تھے،
ان میں سے اگر ایک بھی جو ہے نا ان سے ہم ڈیل کر لیں اور وہ اس الائنس سے نکل جائے تو ان کا جو ہے نا پلان خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ اب ان کے پاس بنو قریظہ بھی ساتھ ہیں، تو ان کا پلان بن گیا اگلے ہی دن جو ہے انہوں نے اٹیک کرنا تھا، یعنی ایک دن پہلے کی بات ہو رہی ہے، اٹیک کرنے کے لیے تیار تھے، اوپر سے سارے فوج نے اٹیک کرنا تھا، نیچے سے بنو قریظہ نے اٹیک کرنا تھا، اور مسلمانوں جو تھے نا مسلمانوں نے سینڈوچ ہو جانا تھا بیچ میں، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا پورا نقشہ آپ کے سامنے؟ تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہیں، بنو غطفان کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، ان کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بات چیت میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم مدینے کی پیداوار کا 1/3 آپ کو دے دیں تو کیا آپ اس الائنس سے نکل سکتے ہیں؟ جب وہاں کے سردار جو تھے نا کچھ اس پہ کنوینس نظر آ رہے تھے، تو ابھی ڈسکشنز ہو ہی رہی تھی کہ انصار کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ڈسکشنز کر رہے ہیں، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ وغیرہ آپ کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم کیا سن رہے ہیں کہ آپ جو ہے بنو غطفان کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو اگر آپ کا یہ حکم ہے تو سر آنکھوں پر، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ہمیں بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو ہم اسے قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو دینی حمیت پہ بات کر رہے تھے نا، اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم کافر تھے اس وقت بھی یہ جو بنو غطفان ہیں ان کی بڑی ٹسل ہوتی تھی نا قبائلی، وہ کہتے ہیں یہ بنو غطفان یہ ایسی کی تیسی ان کی، ٹھیک ہے، یہ جب ہم کافر تھے اس وقت بھی ایک پائی ہم سے نہیں لے سکے، اب ہم مسلمان ہیں اور یہ ہم سے 1/3 پیداوار لے لیں گے، ٹھیک ہے جی، ہم نہیں یہ باندھ سکتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم ہے تو مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانتے۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا جذبہ ہے تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ان کے الائنس کو توڑو، لیکن وہ اس وقت صحابہ کرام جو تھے ذری بات اسٹریٹجی کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ خیر اس میں اتفاق سے کیا ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا کیا جائے، اب یہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، بنو قریظہ جو ہے ان کے ساتھ مل چکے ہیں، اللہ کی طرف سے ایسا یہ ہوا کہ بنو غطفان میں ہی ایک قبیلہ جو تھا اس کی ایک شاخ تھی، اس میں سے نعیم بن حماد جو ہیں، نعیم بن حماد نام نہیں ہے ان کا، بہرحال نعیم بن مسعود جو ہیں، یہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنی آئیڈینٹی انہوں نے واضح نہیں کی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس رات آئے ہیں، تو نعیم بن مسعود جو ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے رات کو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کچھ میں کام آ سکتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا، آپ نے کہا لو جی یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا، اب آپ نے وہ اپنی اسٹریٹجک گیم کھیلی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں جنگ میں خالی لڑائی نہیں ہوتی ہے، مطلب جنگ میں پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اسٹریٹجی والا اور کوئی نہیں آپ کو نظر آئے گا، یعنی وہ جو ہے نا وہ سن زو جو ہے وہ آرٹ آف وار جس نے کتاب لکھی، وہ کہتا ہے کہ ہو ول ون، کہ the person یعنی جو کمانڈر ہے وہی جیتتا ہے who knows when to fight and when not to fight، بعض اوقات نہ لڑائی کرنا بھی یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے، یہاں پہ اگر وہ کنفرنٹیشن ہو جاتی تو مسلمان ہار جاتے، مطلب آپ کو پتا تھا اس بات کا، اب آپ نے ڈپلومیسی کھیلی، نہیں نعیم بن مسعود سے ذرا غور سے سنیے، بڑا مزے کا معاملہ ہے، نعیم بن مسعود جو تھے، اچھا ان کے دونوں سے تعلقات تھے، بنی غطفان کے ساتھ تو تعلق تھے ہی، وہ تو ان کے ایک طرح سے ممبر ہی تھے ان ٹرائب کے، لیکن ان کے جو تھے نا بنو قریظہ کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے، یہودیوں کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار ذرا جاؤ تم ادھر جاؤ، ادھر بھی جاؤ اور ادھر بھی جاؤ، دونوں طرف جو ہے نا یہ باتیں کرو، جا کے بنو قریظہ کے پاس جا کے کہو کہ دیکھو یار تم تو یہاں پہ نا نیچے ساؤدرن سائڈ پہ اکیلے ہو مسلمانوں کے ساتھ، اوپر سے انہوں نے حملہ کرنا ہے، اچھا اگر یہ حملہ نہ کیا انہوں نے تو پھر کیا ہوگا، یعنی اگر تو ابھی تو کہہ رہے ہیں حملہ کریں گے ہم، اگر حملہ نہ کیا انہوں نے تو تمہارا کیا بنے گا، تمہیں تو یہ مطلب ٹکا بوٹی کا کیا رکھنے گے مسلمان، تو تم گارنٹی لو، ان کی گارنٹی لو تب ساتھ دو۔ تو انہوں نے کہا یار بات تو بڑی صحیح کر رہے ہیں کہ واقعی یار ہم تو اکیلے ہیں یہاں پہ، وہ تو باہر سے آئے ہیں، وہ تو واپس بھی چلے جائیں گے، ہم تو ادھر ہی ہیں، ہم تو مارے گئے، تو انہوں نے کہا ان سے نا تم گارنٹی کے طور پہ کچھ اہم بندے لے لو اپنے پاس رکھ لو کہ جی جب تک یہ لڑائی ختم نہیں ہوتی یہ بندے ہم نہیں تمہیں دیں گے، تو یہ گارنٹی ضرور لو۔ اچھا یہ بات وہ سمجھ آ گئی ان کو یہودیوں کو بنو قریظہ کو، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو تھے آپ نے نعیم بن مسعود کو بھیجا کہ یار آپ جا کے بنی غطفان سے ایک اور بات کرو، ان سے کہا جا کے دیکھو یار مجھے لگ رہا ہے، مجھے کھٹکا لگ رہا ہے کہ یہ جو یہودی ہے نا انہوں نے 2 نمبری کرنی ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تم جو ہے نا ذرا ہوشیار رہنا، مجھے خدشہ لگ رہا ہے کہ تمہارے کچھ بندے جو ہے نا وہ لے کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اس الائنس سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ جب ان کے جو سردار تھے ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی، یار یہ تو بات ٹھیک کر رہے ہیں، دیکھیں کیسی چال چلی، اب جب ادھر بھی گئے ادھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ تو بات ٹھیک کر رہے ہیں، ادھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں، اچھا جب وہی بات ہوئی جب انہوں نے کہا جی ہم اٹیک کرنے لگے ہیں، بنو قریظہ سے کہا کہ یار بس تم تیار ہو جاؤ، انہوں نے کہا جی ہمیں اب بندے دے ذرا گارنٹی کے طور پہ،
انہوں نے کہا وہ یہ تو نعیم جو تھے صحیح بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی تمہاری تمہاری چال سمجھ گئے ہم، تو ہمارے بندے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر لڑائی سے نکلنا چاہ رہے ہو. اس سے جناب پھٹا ہو گیا آپس میں، اور اگلے دن جو اٹیک ہونا تھا وہ نہیں ہوا. یہ ہے اسٹریٹجی، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم، جس کو ہم عام طور پہ اگنور کر دیتے ہیں. یہاں سے بندوق لے کے اور تلوار لے کے لڑائی نہیں ہوتی ہے، اس میں مطلب سوچنا پڑتا ہے اسٹریٹجی. اس دوران کیا ہوا کہ وہ ساری ان کی اسٹریٹجی فیل ہو گئی. اب اس دوران جو ہے مجھے پھوٹ پڑ گئی، تو اب مزید ان کو جو ہے وہاں پہ خیمے میں بیٹھنا پڑا. اچھا یہ کھانا پینے کا سامان تو لے کے نہیں آئے تھے اتنی دیر کے لیے، یہ محاصرہ جو تھا وہ 20-25 دن تک طویل ہو گیا. ان کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، یہاں تک کہ آخرکار کیا ہوا کہ ایک بڑی آندھی آئی اور ان کے خیمے بھی اس دن اس رات اکڑ گئے. اور صبح جب مسلمانوں نے دیکھا تو آگے سے سارے کے سارے لوگ ختم جا چکے تھے واپس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ یہ آخری دفعہ تم پر جو ہے اب آئے ہیں، اب یہ دوبارہ سے تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اب تم ان کے اوپر حملہ کرو گے. اور اس طریقے سے یہ جو ہے معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو گیا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے گھر آئے ہیں، اپنی زرہ رکھنے لگے ہیں واپس. ٹھیک ہے، تو یہ تو غزوہ احزاب کا سارا میں نے آپ کو بتا دیا کیا تھا. یہاں پہ آپ اپنی زرہ واپس رکھنے لگے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے زرہ اتاری، ہم نے زرہ نہیں اتاری ہے. ٹھیک ہے، ابھی ایک اور کام آپ کو کرنا ہے، انفنش بزنس ہے ایک. وہ کیا ہے؟ یہ جو بنو قریظہ ہے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، جنہوں نے جو غداری کی ہے. آپ سے کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بھئی کوئی زرہ نہ اتارے، سارے کے سارے پہنچے. عصر کی نماز ہم وہاں پڑھی. اور سب سے پہلے جو ہے حضرت علی کو ایک دستہ دے کر آپ سب نے بھیج دیا کہ آپ تو پہنچو، ہم آ رہے ہیں. حضرت علی وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے جناب وہ اپنے جو قلعے تھے ان کے دروازے بند کر کے اوپر سے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا، گالیاں دینی شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ایسی بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ایک ڈرانے کے لیے ایک دستہ بھیجا ہے. وہ پیچھے سے پوری فوج آ گئی. اب وہ محاصرہ رہا، تقریباً 3 ہفتے کا محاصرہ رہا. آخرکار جو ہے یہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. اچھا انہوں نے اس شرط پہ ہتھیار ڈالے کہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے رضی اللہ عنہ وہ ہمیں قبول ہوگا. اچھا سعد بن معاذ کا نام اس لیے لیا تھا کہ سعد بن معاذ کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ذرا اچھے تعلقات کا پاس رکھیں گے اور ہمیں بھی جانے دیں گے، جیسے کہ ہمارے بھائیوں کو بنو نذیر کو جانے دیا تھا، بنو قینقاع کو جانے دیا تھا. سعد بن معاذ نے ایسا فیصلہ دیا کہ سب لوگ حیران رہ گئے. سعد بن معاذ نے کہا کہ ان کے جتنے بھی مرد ہیں، جتنے لڑنے والے ہیں، ان سب کو ان کی گردنیں اڑا دو. اب اس پہ جناب کئی صحابہ کرام جو تھے وہ ذرا کنسرن بھی ہوئے کہ یہ بڑا سخت حکم لگ رہا ہے. لیکن جب یہ فیصلہ جب انہوں نے یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہی فیصلہ اللہ کا بھی ہے. تو انہوں نے کہا سعد تمہیں مبارک ہو کہ اللہ کا بھی یہی فیصلہ. ان سب کو پھر جو ہے ذبح کر دیا گیا. اور اس طریقے سے جو ہے یہودی جو فتنہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے اس کا سد پاپ ہو گیا. تو یہ غزوہ بنو قریظہ ہے جس کا ذکر ہے. تو یہ ساری تفصیل جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے اس میں ڈال دی ہے. باقی اس صورت کے اندر جو اور چیزیں ایڈ کی گئی ہیں وہ یہ ایک تو ان 2 غزوات کا ذکر ہے، اور دوسرا کچھ سوشل ریفارمز تھے جن کا ذکر یہاں پہ ہوا. یعنی اس والے سے تبنیت کی ایک جاہلانہ رسم چل رہی تھی. یعنی کوئی بندہ منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا اور پھر اس کو بیٹا ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا. مطلب جیسے سگا بیٹا ہوتا ہے ویسے کنسیڈر کیا جاتا تھا. وراثت میں بھی اس کو جو ہے وہ ملتا تھا، اس کا حصہ ملتا تھا. اور اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہے، اس نے کسی لڑکی سے شادی کر لی ہے، تو اس کے طلاق کے بعد وہ اس سے نکاح نہیں کرتا تھا. حالانکہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں. ہاں سگے بیٹے کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی اگر باپ کا ایک بیٹا ہے اس نے کسی بھی عورت سے شادی کی ہے تو وہ طلاق بھی اگر ہو جاتی ہے اسے تو وہ شادی نہیں کر سکتا. اس سے باپ جو ہے بیٹے کا وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا. لیکن منہ بولا بیٹا جو ہے وہ تو بیٹا ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس سے شادی ہو سکتی ہے. تو اس سارے مسئلے کو اللہ تعالیٰ توڑنا چاہ رہے تھے، اس باطل رسم کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید بن حارثہ حضرت عنہ تھے. اور آپ نے ہی بیسیکلی ایک اور رسم کو توڑنے کے لیے ان کا نکاح جو ہے وہ زینب بنت جحش اپنی جو کزن تھی ان کے ساتھ کروایا تھا حضرت عنہا. اچھا اب یہ ان کی ان بن ہوئی، یعنی بن نہیں سکی. وہ رسم کیا توڑنا چاہ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی جو ہے اسے ختم کرنا چاہ رہے تھے. تو اس لیے زید بن حارثہ ان کے غلام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال لوگوں کے ہاں تو بہرحال ان کی حیثیت غلام کی تھی. تو اس لیے جو ہے یہ بتایا گیا کہ آپ جو آپ نے ان سے کہا کہ اس سے نکاح کرے زینب بنت جحش سے. وہ الگ بات ہے کہ زینب بنت جحش اور اس کی فیملی، ان کی جو فیملی کے لوگ تھے وہ دونوں اس سے ریلیکٹنٹ تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا، ہماری بیٹی تو بڑی اعلیٰ منصب کی ہے، وہ قریش کے بڑے خاندان سے ان کا تعلق تھا.
زین بن حارثہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ حکم دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کنوے کیا، تو یہ پھر نکاح ہو گیا تھا۔ لیکن کیونکہ وہی بات ہے کہ مطلب سوشل سٹیٹس سیم نہیں تھا، تو یہ چل نہیں سکا نکاح، تو آخرکار زید بن حارثہ نے جو ہے وہ طلاق دے دی زینب بنت جحش زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو۔ تو اس پہ پھر بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب آپ ان سے نکاح کریں۔ اب یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھبرا رہے تھے اس حوالے سے، کچھ آپ ڈر رہے تھے۔ وہ کیوں ڈر رہے تھے؟ کیونکہ جو منافقین تھے وہ اس وقت جو ہے پوری طریقے سے مطلب ٹو میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ایسی بات ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو پروپیگنڈا کریں۔ اب ان کو موقع مل گیا، جب یہ بات شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو پر جو ہے فریفتہ ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی اپنے بہو کے عاشق بن گئے اور اپنے بیٹے کو زبردستی جو ہے وہ طلاق دلوا کے ابو سے نکاح کر رہے ہیں۔ اس طرح کا انہوں نے پروپیگنڈا کیا ان ظالموں نے۔ تو اس پہ پھر آپ اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح آیات نازل کی کہ اللہ کا حکم تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کرنا نہیں چاہ رہے تھے، آپ کے دل میں تو یہ بات نہیں تھی، بلکہ یہ کہنا تو کتنی فضول بات تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھیں زینب بنت جحش، اگر آپ کو محبوب ہوتی وہ تو آپ ان کو اگر نکاح کا پیغام بھیجتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ وہ انکار کریں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زینب بنت جحش کا جو ہے نکاح اپنے بیٹے سے کروایا تھا، تو یہ کیسے کہہ دیتے ہیں لوگ کہ جناب، کیسے کہہ دیا لوگوں نے کہ جناب یہ عاشق ہو گئے؟ تو اس واقعے کا ذکر کر کے اس پوری رسم کو ختم کیا گیا۔ زہار کا ایک معاملہ ہے، اس کے بارے میں کچھ احکامات آگے، امہات کے والے سے پردے کے خصوصی احکامات نازل ہو گئے اور احتیاطی تدابیر بتا دی گئی، اور گھر کے باہر پردے کے احکامات نازل ہوئے۔ اس سے پہلے جو ہے سورہ نور میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ سطر کے احکامات جو ہے وہ نازل ہوئے تھے۔ سورہ نور جو ہے وہ جس کانٹیکس میں نازل ہوئی اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو پہلے حجاب کے قوانین نازل ہوئے یہ والے، اور بعد میں سورہ نور میں گریٹر فیملی، یعنی گریٹر فیملی میں کیسے آپ کو رہنا ہے اس کے احکامات ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر منافقین جو ہے ان کے طرز عمل کو جو ہے واضح کیا گیا ہے، کس طریقے سے وہ گمراہ کرتے تھے لوگوں کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، تو ان کو منع کیا گیا ہے کہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی ہے اس میں بھی کچھ مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نرم مزاج تھے، اپنی بیویوں کو زیادہ مطلب سختی نہیں کرتے تھے۔ اس پہ کیا ہوا کہ جو ان کی امہات المومنین تھیں ان کے اندر کچھ جو ہے کچھ ایسی باتیں تھیں جن کی پھر اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی، اور بعد میں وہ بالکل انہوں نے کبھی بھی پھر آپ سے متعلق نہیں کیا۔ تو اس میں کچھ وہ مسائل تھے ان کو بھی حل کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ 4 شادیوں سے اب زیادہ کرنے والے تھے، یعنی زینب بنت جحش جو تھیں رضی اللہ عنہا وہ آپ کی جو ہے وہ 5ویں بیوی تھی۔ تو اس پہ آواز اٹھ سکتی تھی منافقین کی طرف سے، دیکھو جی لوگوں کو تو یہ کہتے ہیں کہ 4 شادیاں ہیں اور خود 5ویں شادی کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح حکم نازل کر دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، میں نے ان کو اجازت دی ہے۔ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ سورہ احزاب کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ وہ کلیئر ہو جائے گا، اس کے بیک ڈراپ میں جو بھی تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آئیے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی بات جو تبنیت کی رسم کو جب توڑنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اب پہلے سے ہی بتانا شروع کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے ان کا خوف نہیں کھانا، میں نے جو حکم آپ کو دیا ہے اب آپ کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کریں، یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر معاملے سے باخبر ہے، اور آپ اللہ پر توکل رکھیں، وہ کارسازی کے لیے کافی ہے، آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ چاہے کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں رکھے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ کسی جیسے ایک بندے کے سینے میں 2 دل نہیں ہیں، ایسے ہی کسی بندے کے 2 نہ تو مائیں ہو سکتی ہیں نہ تو باپ ہو سکتے ہیں۔ ایک بندے کا ایک ہی باپ ہوگا اور اس کی ایک ہی ماں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بات طے کر دی گئی کہ آپ منہ بولے جو بیٹے ہیں نا، وہ بے شک آپ جتنے مرضی آپ بنا لیں لیکن وہ سگے بیٹے نہیں ہو سکتے، اور ان کو ہمیشہ پکارنا چاہیے ان کے نسب سے، یعنی ان کے اگر باپ کا پتہ ہے، ان کے والدین کا پتہ ہے تو اس کے نسب سے اس کو پکارا جائے، ٹھیک ہے۔ اور نسب چھپانا جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کیونکہ نسب جو ہے اس کی حفاظت یہ مقاصد شریعت کے اندر اس کا بڑا اہم مقام ہے۔ تو اس لیے منع کر دیا گیا کہ دیکھو منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ اب تمہارے بیٹے نہیں ہوتے، اسی طریقے سے اب تمہیں جو ہے نہ تو ان کو وراثت میں حصہ دینا ہے، نہ ہی اس طریقے سے تم ان کو سگے بیٹے کی طرح ٹریٹ کرو گے۔ ہاں ویسے تمہارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک جیسے ایک مسلمان کا بھائی ہے، وہ تمہارے بھائی ضرور ہیں لیکن اس طرح رشتہ نہیں ہوگا۔
تو ان کو اپنے باپوں کی طرف سے نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوست ہیں، تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی تو اس سے پہلے جو ہوتا رہا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے۔ پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی جو بیویاں ہیں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کے روح سے بنسبت تو دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی یہ بات بیان کرنے کے بعد جو ہے ایک اور الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگنے والا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ بنا کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی حکمت کیا تھی اللہ نے آگے بیان کر دی، اسی صورت میں بیان کر دی۔ تو اب یہ بات ہو سکتی تھی، لوگ کہتے ہیں لو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹا بنایا بھی تھا منہ بولا، اب وہ بھی اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان جاہلوں سے اگر یہ بات کرتے ہیں نا تو کہہ دینا کہ نبی کا مقام تو باپ سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، تو ایک امتی جو ہوتا ہے اس کے نزدیک اس کے باپ سے بڑھ کر جو ہے نبی کا مقام، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے صحیح حدیث میں کہ وہ اس وقت تک مومن تم نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں اپنے ماں باپ، تمہارے خاندان اور تمہارے اپنے ایمن جی سے زیادہ جو ہے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یقیناً ہمارے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ماں باپ سے زیادہ بڑھ کر ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، وہ تو بالکل جو ہے ان کی حیثیت یہ ہے۔ اور دوسرا امہات کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی مومنین کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی ہم ہیں سارے کے سارے ہمارے نزدیک ہماری ماں سے زیادہ جو ہے امہات المومنین کا جو ہے مقام۔ تو بہرحال یہ بتا دیا گیا کہ ان سے ان کے مقام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد پھر بڑا ہی وہ ایک شاندار مقام آتا ہے قرآن مجید کا، اگین غرض و غایت کیا ہے دین کی، دین اسلام میں جو ہے وہ ہم سے مطالبہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ کلائمیکس ہے ایک طرح سے قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُم مِّنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی عہد لیا تھا۔ اللہ اس عہد کا ذکر بار بار قرآن میں فرماتے ہیں، جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا علیہ السلام، بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے۔ یہ پانچ انہیں کہا جاتا ہے اولو العزم من الرسل، رسولوں میں اولو العزم رسول ہیں، یہ پانچ ہیں، ٹھیک ہے، جن کا ذکر بار بار آتا ہے۔ حضرت نوح ہیں، اس کے بعد ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وعلیہم السلام۔ یہ پانچ عظیم رسول ہیں جن سے خاص طور پہ یہ عہد لیا گیا، اور باقی تمام انبیاء رسول علیہ السلام سے بھی یہ عہد لیا گیا تھا۔ یہ عہد کیا تھا؟ یہ عہد یہ تھا کہ میرا جو دین ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ تم نافذ کرو گے۔ یہاں پہ یہ صرف کتاب میں رکھنے کے لیے دین نہیں آیا ہے، یہ دین نافذ ہونے کے لیے آیا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ چاہے اس کے خلاف جو بھی اللہ کے دشمن ہیں وہ کھڑے ہوں گے، آپ نے ان کو زیر کرنا ہے اور اس دین کے احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ تو یہ عہد تھا تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام سے، بشمول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے جو امتی تھے، ہر نبی کے ہر رسول کے جو امتی تھے ان سے یہ تقاضا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ نبیوں کی اس کام میں مدد کریں گے، سپورٹ کریں گے ان کا۔ تو یہ عہد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام بڑے بڑے رسولوں سے لیا اور ان کے امتیوں سے بھی یہ لیا کہ وہ یہ کام کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، بڑا پکا ہم نے عہد لیا تھا۔ یہ کیوں لیا تھا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں کو ان کی جو سچائی ہے ان کے بارے میں ان کی جو ہے چھان پھٹک کر لی جائے، کہ اب یہاں پہ جو بھی اس عہد کو پورا کرے گا، جو رسول عہد کو پورا کرے گا وہ تو سچا ہے، لیکن جو امتی اس عہد کو پورا کرے گا کہ رسول کی اس کام میں مدد کرے گا، تو پھر اسے تو سچا مانا جائے گا اللہ کے ہاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی چھان پھٹک کے لیے ہم نے کیا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے، اس کو دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرمانے کا غرض و غایت ہے اس کائنات کو بنانے کی، اس سارے سلسلے کو کھڑا کرنے کی، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا وہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے چیک کرنا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ عہد یاد کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مومنو یاد کرو اس نعمت کو جو تم پہ میں نے کی تھی، اذ جاءتکم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، کہ اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی کہ تمہارے اوپر لشکر چڑھائے تھے، ٹھیک ہے، لشکر چڑھائے تھے تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ہوا بھیجی، وہی اس رات کو جو ہوا چلی اور ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یاد کرو میری اس نعمت کو، کتنا بڑا لشکر تھا جس سے میں نے تمہیں بچایا، وہ جنود لم تروها، اور ایسے لشکر ہم نے اتارے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، ٹھیک ہے۔
اور وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم کام کر رہے ہو اسے اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی لشکر چڑھائے تھے، وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ، یعنی ایسا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو ایکچولی وہاں پہ سچویشن ہو گئی تھی۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یعنی جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں، کلیجے منہوں کو آ گئے تھے، ہر کوئی بندہ جو ہے وہ ہل کے رہ گیا تھا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ پر گمان کر رہے تھے، بڑے بڑے گمان، یعنی دل میں یہ بات آ رہی تھی پتہ نہیں ہم حق پر ہیں بھی کہ نہیں، پتہ نہیں ہم بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، پتہ نہیں اللہ کے رسول سچے ہیں بھی کہ نہیں۔ شیطان تو بس حافظ ڈال رہا تھا نا اس طرح کے موقع پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہنالک ابتلی المؤمنین، تو یہاں ہنالک ابتلی المؤمنون، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر پھر جو ہے مومنین کو ہم نے آزما لیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، زلزلے سے ہے نا زلزلو، اور ان کو ہلا دیا گیا جیسے شدید طریقے سے ہلایا جاتا۔ اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ یاد ہے کسی کو وہ وعدہ کیا تھا؟ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیسے حساب لگا لیا کہ جنت تمہیں ایسی مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تمہارے اوپر تو وہ حالات آئی نہیں ہے تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان پہ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے۔ یعنی میں نے زلزلوں کا لفظ آپ کو بار بار یاد کروایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی اس سے گزارا، اور ہم نے وہ اللہ کے بڑے بڑے پیغمبروں کی زندگیوں میں جو یہ وقت آئے ہیں جب ان کو ہلا دیا گیا وہ پڑھ لیا ہے۔ ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وقت آیا جب انہیں بدوا ان کی زبان سے نکلی۔ نوح علیہ السلام کی زندگی میں وقت آیا، ابھی سورہ نوح میں آ جائے گا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی میں وقت آیا جب انہوں نے کہا کہ کاش میرے پاس کوئی اسٹرانگ قبیلہ ہی ہوتا۔ تو یہ زلزلوں کی کیفیت ہر کسی کو اس سے گزرنا پڑا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں جنت نہیں ملے گی جب تک کہ ہم تمہیں زلزلوں سے نہیں گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یقیناً جو ہے مومنوں کو آزما لیا اور ان کو ہلا دیا جیسا کہ صحیح طریقے سے شدید طریقے سے ہلایا جاتا۔ اب یہ تو اللہ کا وعدہ تو کلیئر تھا نا، اللہ نے کب کہا تھا کہ مزے ہوں گے، مسلمان بنو گے تو تمہیں کوئی مزے ہوں گے، تم موج کرو گے۔ اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں آزمایا جائے گا، ہلایا جائے گا۔ لیکن منافقین جو تھے ان کو یہ وعدے یاد نہیں تھے۔ منافقین کو کیا وعدے یاد تھے؟ وہ دوسرے والے کہ جی کیسر و کسریٰ کے محل ملیں گے۔ اب یہ فرق ہے مومنین کا اور منافقین کا۔ ان کا رد عمل کیا تھا، ان کا ریئیکشن کیا تھا اس پورے ایونٹ میں؟ اس نے دین حق کی غرض و آیت اس کی اصل حقیقت ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو سارا اس عہد کا ذکر ہے نا، میں نے بتایا تھا کہ یہ عہد ہے، اس کا ذکر مختلف جگہوں پہ جو ہے قرآن میں آیا ہے۔ سورہ شورى میں بھی آیا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ دین کو قائم کرو، اس میں تفرقہ نہ کرو۔ تمام رسولوں سے یہ حکم تھا، یا پھر سورہ حدید کے اندر اس کی تفصیل ہے، وہ آگے بھی ہم دیکھ لیں گے۔ تو یہ ساری اس عہد کی تفصیل ہے جو کہ بار بار قرآن میں یاد کرایا جاتا رہا۔ اچھا، اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک تھا نا، انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ہم سے جو بھی وعدے کیے تھے وہ سب کیا تھے؟ دھوکہ تھے۔ ہم سے تو وعدے کیے گئے تھے کیسر و کسریٰ کے محل ملیں گے، اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ ہم باتھ روم نہیں جا سکتے ہیں جی۔ تو انہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ مدینے والو تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، چلو لوٹ چلو۔ ان کی ایک جماعت نے یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی۔ یعنی ایک نے کہا کہ یار تم تو اب فائدہ ہی نہیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا، اب تو نکلو، واپس جا کے مشرکین سے ہی بات طے کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے کے لیے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب سوری، ہم پہلے تو آپ کے ساتھ تھے، اب تو مسئلہ ہے کہ ہمارے گھر ہی سلامت نہیں ہے، ہمارے بیوی بچے پیچھے ڈینجر میں آ گئے ہیں، تو ہمیں تو آپ معاف کریں، ہم آپ کے ساتھ لڑ نہیں سکتے۔ اور غیر محفوظ نہ تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے گھر غیر محفوظ نہ تھے، لیکن اصل میں ان کا پختہ ارادہ بھاگنے کا تھا۔ اگر مدینہ کی طرف سے ان لشکر یہ جو لشکر داخل کیے جاتے، پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا، نہیں آزمائش طلب کی جاتی، تو یہ ضرور اس سے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو اللہ نے کرم ایسا کیا کہ یہ لڑائی کے بغیر ہی اللہ نے فتح دے دی۔ اگر تو وہ باقاعدہ مطلب انٹر ہو جاتے ہیں مدینہ کے طرف سے، تو انہوں نے پھر بھی لڑنا نہیں تھا، یہ انہوں نے بھاگنا ہی تھا۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، تو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کا تو پھر اب حساب دینا ہوگا، ٹھیک
ٹھیک ہے، ابھی تو انہوں نے جو 2 نمبری کی ہے اس کا حساب دینا ہوگا۔ کہہ دیجیے کہ اگر تم موت سے یا خوف قتل سے یعنی خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ پہلے بھی اللہ بیان کر چکے ہیں کہ انسان کی جو موت کا دن بھی لکھا ہوا ہے، وقت بھی لکھا ہوا ہے، جگہ بھی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک، تو پھر ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے بتایا نا حضرت علی حضرت عمر تھے، جب ان کے خلاف سازشیں پیک پر پہنچی ہوئی تھیں تو کچھ لوگ صحابہ نے کہا کہ آپ گارڈز رکھ لیں۔ یاد ہے نا انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا مجھے گارڈ کی ضرورت نہیں، سب سے بڑی گارڈ موت ہے، سب سے بڑی گارڈ جو ہے میری یا آپ سب کی وہ اجل ہے جو اللہ نے طے کی ہوئی ہے۔ یعنی میرا وقت بھی لکھا ہوا ہے، میری جگہ بھی لکھی ہوئی ہے، میری جو ہے میرا جو ہے وہ ٹائم اسپیس ہر چیز لکھی ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، جب تک کہ وہ اجل نہیں آ جاتی میری، مجھے کوئی مار نہیں سکتا، تو اس لیے مجھے ضرورت نہیں۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں فائدہ تو کچھ نہیں دے گا، بھاگنے کی کوشش کرو جتنی بھی۔ ان سے پوچھیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے یا تم سے روک سکے؟ یعنی اگر تمہیں برائی پہنچانا چاہے تو تمہیں اللہ کے سوا کوئی روک نہیں سکتا، اگر تمہیں اللہ فضل پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اپنے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ یہ مددگار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور کبھی ہی لڑائی کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی ان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں منافقین کو، یہ پہلے بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ پہلے بھی کون سا لڑائی کرتے تھے، جب آسان مار کے ہوتے تھے تو ساتھ چلے آتے تھے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو یہ ایسا مارکا جس کے اندر مال غنیمت زیادہ ملنے والا ہوتا تھا اور دشمن کی جو ہے نفری کم ہوتی تھی تو یہ بڑی تعداد میں ہوتے تھے۔ تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں، پھر جب خوف و دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے، آپ کی طرف نظریں جماتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو، یعنی ایسے دیکھتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں ماری نہ جائیں۔ پھر جب خوف زیادہ رہتا ہے تو تم پر اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں، مال کے بڑے ہی حریص ہیں، یہ ایمان لائے ہی نہیں ہے اصل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ایمان صحیح طریقے سے لائے ہی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال جو ہے وہ اب زیرو کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ دیکھیں یہ ہے وہ چونکا دینے والی بات، ہمیں دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نہ ان میں شمار ہو جائیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، تو یہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے مشکل میں ساتھ نہیں دیا مسلمانوں کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا جو تقاضا ہے فریضہ ہے اس کو سر انجام نہیں دیا، اس لیے ان کے سارے جو باقی اعمال بھی تھے نا وہ اب زیرو ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا مسئلہ خطرناک ہے نفاق کا، کہ ایسا جو ہے مرض ہے کہ یہ باقی اعمال کو بھی کھا جاتا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے، یعنی بار بار پوچھتے ہیں کہ بھائی لشکر کہاں گئے ہیں کہ نہیں گئے، اور اگر فوجیں آ جائیں تو تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش وہ صحرا میں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبریں دریافت کر لیتے، اور اگر وہ تمہیں موجود ہوتے تو بھی کیا بہت ہی کم لڑتے۔ بڑی زبردست ان کی سائیکالوجی بیان کی گئی اور شاید ہماری بھی ہے، مطلب ہم بھی کہتے ہیں یار لڑائی ہمیں نہ کرنی پڑے، ہاں خبریں ضرور معلوم کر لیں، نیوز چینل پہ ہاں بھی کیا بنا، وہ فلسطین کے اوپر حملہ ہوا، کتنے لوگ مارے گئے، ہم تو یہ خبریں جو ہیں نا تلاش خبروں کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کاش ہم یہاں پہ ہوتے ہی نہ، کدھر پھنس گیا ہم، وہ باہر ہوتے مطلب بدوؤں کے ساتھ خبریں معلوم کر لیتے ادھر جیتے کہ نہیں ہارے، جیتے کہ ہارے مسلمان۔ تو اس طرح کی ان کی سوچ ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیات نازل کی، یہ تو تھے منافقین لیکن یہ ہیں میرے وہ نیک بندے، یہ ہیں میرے وہ مومنین۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تمام بنی نوع انسان کو فخر سے، خوشی سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کنڈکٹ دکھا رہے ہیں۔ کمال مقام ہے یہ قرآن کا۔ صحابہ کرام کی شان جو ہے اس سے پہلے اس طریقے سے میں اپنا بتا دیتا ہوں، تاثر کی بات ہے، یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی شان بہت عظیم ہے، دل سے جو ہے ہم ان سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن جب اس مقام کو آپ سمجھتے ہیں، جب اس مقام کو آپ دیکھتے ہیں تو جس طرح صحابہ کی رسپیکٹ آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ بہت ایسے نہیں پیدا ہو جاتی۔ یعنی دیکھیں کہ صحابہ کرام کو پہلے دن سے کیا بتایا جا رہا تھا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں پرکھا جائے گا، میں تمہیں دیکھوں گا تم میں سے کون کھڑے ہونے والے ہیں جہاد کے لیے، تمہیں اس کے لیے جو ہے اپنی جانیں کھپانی ہوں گی۔ اچھا شروع میں ریلکٹنٹ تھے صحابہ کرام کو سپر ہیومن نہیں تھے، وہ ہمارے جیسے انسان تھے، ان کے لیے بھی یہ مشکل تھا کہ یار جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہو جاؤ، لیکن دیکھیں کیا کمال کیا ہے صحابہ نے، اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہے اس کے لیے۔ وہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بار بار سمجھائیں وہ اپنے دل میں اچھی طریقے سے وہ اس کو جو ہے جما چکے تھے، اپنے ذہنوں میں اس کو اچھی طریقے سے پیوست کر چکے تھے۔ یہ وہ وقت آ چکا تھا جب وہ ایک ایک قرآن کا حرف اپنے قلب پر جو ہے وہ کندہ کر چکے تھے۔ جب یہ موقع آیا ہے سامنے، اور کیا موقع آیا ہے، دیکھیں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، وہ ایسے نہیں کھینچا ہے، آنکھیں پتھرا گئی تھیں،
کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور مسلمان جو ہے ہلا دیے گئے تھے۔ جب یہ منظر دیکھا صحابہ کرام نے تو کیا کہتے ہیں، اس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ شروع یہاں سے کرتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً ایسا جب گھمسان کرن پڑے، ایسا جب مشکل وقت ہو، تمہارے لیے بہترین نمونہ کس میں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آیت آپ نے اس کانٹیکسٹ میں کبھی نہیں پڑھی ہوگی، ویسے تو بڑی یہ بولی جاتی ہے کہ ان کے اسوہ میں بہترین نمونہ ہے، بس ان کا اسوہ جو ہے مسواک کرنا بھی ہے، ان کا اسوہ جو ہے خوشبو لگانا بھی ہے، لیکن یہاں پہ کیا مسواک اور خوشبو کی بات ہو رہی ہے؟ وہ اسوہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں وہ بھی فالو کرنا ہے، لیکن یہاں پہ جس اسوے کی بات ہو رہی ہے کہ جب حق و باطل کا مارکا ہو تو اس وقت تمہیں کس کے اسوہ کو فالو کرنا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو فالو کرنا ہے کہ اس مارکے میں پیش رہے، خندق کھودنے میں بھی پیش رہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ کھایا نہیں بہت عرصے سے، اور پیڑ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دیکھو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، لیڈ کیا فرام دا فرنٹ، خندق کھودنے میں ساتھ رہے، ہر معاملے میں جو ہے وہ ساتھ رہے۔ تو بہترین نمونہ ہے کہ حق و باطل کا جب مارکا ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ تمہیں چلنا ہے۔ تو لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ اور آخرت پر اللہ سے ملاقات کا خواہاں ہے اور جو آخرت کو مانتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کو ذکر کرتا ہے، اس کے لیے ایسے حالات کے اندر بہترین نمونہ کس کے اندر ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، تو جب مومنوں نے وہ لشکر دیکھے، جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں، کلیجے منہ کو آ گئے تھے، قالو، کیا کہتے ہیں؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو وعدے کیے تھے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو وعدے کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں آزمایا جائے گا، ہمیں پرکھا جائے گا، ہمیں ہلا دیا جائے گا، اور اللہ نے ہمیں ہلا دیا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور بالکل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے وعدے ہم سے کیے تھے۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اس سے ان کا ایمان بھی بڑھ گیا اور تسلیم و رضا میں بھی اضافہ ہو گیا۔ کمال ہے، یہ ہے کمال صحابہ کرام کا کہ جو اللہ کو مطلوب تھا وہ نہ صرف اس کو سمجھ گئے بلکہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے دکھا دیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا۔ تو بس اس کے بعد اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ بس تو یہ لوگ جو تھے انہوں نے تو کمال کر دیا۔ اللہ فخر سے کہتے ہیں مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنا عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا پورا کر دکھایا کہ جنگ سے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنا عہد پورا کر چکے، شہید ہی ہو گئے، اور ان میں سے ایسے ہیں جو منتظر ہیں کب موقع ملے دوبارہ، اور دوبارہ جو ہے ہم اللہ کے راستے میں شہید ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے۔ یہ ہیں وہ سچے۔ عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ عہد کر چکا ہے کہ ہم پرکھ کے رہیں گے کہ تمہیں سچے کون ہیں، تم میں سے جھوٹے کون ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے سچے ہونے کو ثابت کر دیا، اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے کہ سب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا، یا ان کی توبہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی نامراد لٹا دیا، غصے میں بھرے ہوئے نامراد لٹا دیا، یا انہوں نے کوئی فائدہ نہیں ان کو ملا، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی قوت والا اور غالب حکمت والا ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کی تھی، جنہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کر کے توڑا تھا مسلمانوں سے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا، ان کے دلوں میں بھی رعب ڈال دیا تھا، اور تم ان کے ایک گروہ کو تو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو، یعنی بنو قریظہ کا جو معاملہ ہے، اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں اور ان کے گھر بار کا، ان کے مال کا وارث بنا دیا، اور زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی سے کہتے ہیں کہ شاندار انداز میں ایک چیپٹر کلوز ہوتا ہے سورہ احزاب کے اندر۔ اچھے قرآن کو کبھی سنیں آپ ذرا اس مقام پہ، ایک قاری ریکمینڈڈ ہیں، بلکہ اگر میں شیئر کر دوں گا ان کا وہ کلپ جو ان آیات کا ہے۔ اب آپ کو آیات کا کانٹیکٹ سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ تو قاری محمد زہیدن جو ہیں، انہوں نے جس طرح حق ادا کیا ہے اس مقام کا، جس شاندار طریقے سے اس کی قرأت کی ہے، وہ مجھے نہیں کہیں اور ملا۔ میں شیئر کر دوں گا سر سے، وہ آگے آپ کو شیئر کر دیں گے، ذرا سنیں اس قرأت کو، آپ کو لطف آ جائے گا، اور اس کانٹیکسٹ کو سمجھے کہ یہ مقام کتنا عظیم تھا۔ یعنی اس سے بہت چیزیں اسٹیبلش ہوگی نا۔ پہلی چیز کیا اسٹیبلش ہوگی؟ سب سے پہلے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن آزمائشوں سے آزمانے کی یقین دہانی قرآن میں بار بار اہل ایمان کو کرواتے ہیں، وہ ضرور آ کر رہیں گی، اس میں تو کوئی شک نہیں اب نہیں ہے نا، کہ جب اللہ نے صحابہ کو نہیں چھوڑا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، انبیاء کو نہیں چھوڑا، تو ہمیں کیسے چھوڑ دے گا؟ اب بات ہے ہم ٹیسٹ میں اپیئر ہونا نہیں چاہتے، وہ ہمارا مسئلہ ہے، اگر اپیئر ہوں گے تو ہمیں پھر آزمایا جائے گا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ دین کے ضمن میں جو بیانیہ قرآن میں پیش کیا،
غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام نے نہ صرف اس کو سمجھ لیا بلکہ اسے دل و جان سے تسلیم بھی کر لیا، اور اس سے یہ انڈورسمنٹ ہو گئی کہ دین اسلام کے اندر جہاد فی سبیل اللہ اور دین کے غلبے کی جدوجہد جو ہے وہ لازمی عمل ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کے رد عمل پر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار کیا، جس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان سے یہی مطلوب ہے، یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ خیر اس کے بعد پھر امہات المومنین کی جو ہے رضی اللہ عنہم جو ہے ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اور ان کے مقام و مرتبے سے انہیں آگاہ کیا گیا ہے۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ جب کافی مال غنیمت آیا مسلمانوں کے پاس، مال فے بھی آیا، تو امہات نے ریکویسٹ کر دی۔ اب دیکھیں امہات کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا تھا، ہماری طرح یاشی تھوڑی تھی یہاں پہ کہ یہاں پہ جناب کھانے پک رہے ہیں، پکوڑے سموسے جناب تب چل رہا ہے۔ وہاں پہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں حضرت عنہا، یہ صحیحین میں روایت موجود ہے کہ 3 مہینے گزر جاتے تھے اور ہم 2 کالی چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کھاتے تھے۔ 2 کالی چیزیں کیا ہیں؟ پانی اور کھجور۔ یعنی دودھ بھی ایک لگژری تھا، دودھ بھی روزانہ نہیں آتا تھا، دودھ بھی کبھی کبھی آتا تھا، اور کھانا پکنا تو دور کی بات ہے، مطلب چولہا جلنا تو دور کی بات ہے۔ تو بڑا مشکل وقت تھا ان کے لیے۔ تو امہات المومنین نے ریکویسٹ کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو نان نفقہ آپ دیتے ہیں بڑھا دیں۔ اب تو مطلب کافی اب آ گیا، ہمارے مال غنیمت بھی آ گیا، مال فے بھی آ گیا۔ اس پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ یہ بات تو پھر دنیا دار لوگ کرتے ہیں۔ امہات کا مقام بہرحال اس سے بلند تر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا۔ بہت سخت آیت نازل ہوئی۔ یا نبی اپنی اپنی زوجات جو ہیں ان سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو اور دنیا کی جو دنیاوی زندگی اس کی زینت چاہتی ہو، تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں پھر اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، مطلب تمہیں پھر مطلب یہ دوں گا اور پھر تم میری سے علیحدہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اگر تمہاری مراد اللہ اس کے رسول اور آخرت کے گھر ہے، اگر تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اتباع کرنا چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کے متلاشی ہو، تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھا ہوا ہے۔ تو سوچ لو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ایک ان کو کہہ دیا کہ اگر تم اس کا فیصلہ کرتی ہو کہ تم نے ساتھ چلنا ہے تو تمہیں پھر آنکھیں بند کر کے ساتھ چلنا ہوگا، اس طرح کے مطالبات نہیں کرنے ہوں گے۔ لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ یہ جو ہے دنیاوی مال و متاع چاہیے تو ٹھیک ہے، تمہیں کچھ پیسے نبی دے دیتے ہیں اور تمہیں طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اسے حکم تخییر بھی کہتے ہیں۔ یہ امت کے لیے بھی ہے، یعنی اگر آپ کسی اپنی بیوی کو کوئی جو ہے شخص سے کہتا ہے کہ میں اگر تم جو ہے یہ نہیں کرتی تو پھر تمہیں طلاق ہوگی، تو اس طرح سے نا ایک طرح سے وہ ایک طلاق کا حق جو ہے عورت کو مل گیا، تو یہ مرد جو ہے ایک طرح سے تفویض کر سکتا ہے یہ حق۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے پھر آداب ہے، کچھ احکامات ہیں، وہ پھر تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں پہ تو واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ آپ اپنی بیویوں سے یہ کہہ دیں، اور ایک طرح سے یہ ان کو یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ اگر امہات یہ فیصلہ کر لیتی کہ ہم نے ساتھ نہیں چلنا تو یہ ان کی طرف سے ایک طرح سے طلاق واقع ہو جاتی۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا اور باقی امہات کو بلایا کہ بھئی دیکھ لو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے۔ تمام امہات نے بہرحال اس کو ریجیکٹ کیا اور نے کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم کیسے جو ہے ہم اس دنیاوی زندگی پہ بالکل بھی راضی نہیں ہیں۔ تو امہات المومنین کی بھی شان بلند ہوئی۔ جب یہ سارا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اصل شان سے آگاہ کیا کہ آپ کا اصل مقام کیا ہے۔ تو نبی کی بیویوں رضی اللہ عنہن تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی تو اسے دوہرا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی آسان بات ہے۔ جیسے نبیوں کا معاملہ ہوتا ہے، ایک نبی جو ہے وہ عام غلطی کرے تو اس کو دگنا عذاب ہوتا ہے، ایک عام بندہ غلطی کرے گا تو ایک عذاب ہوگا، کیونکہ نبی کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رول ماڈل ہیں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے رول ماڈل جو ہیں وہ امہات ہیں۔ تو امہات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کا بھی اسٹیٹس بہت بلند ہے۔ دوسرا، اور تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کرے گی اور نیک کام کرے گی تو اسے بھی اجر بھی دوہرا ہی ملے گا، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ اب اچھا یہ سارا تو معاملہ ہو گیا، ہم نے ڈسکس کر لیا۔
نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس بات کو یاد رکھو۔ تمہیں ذرا مزید اپنے آپ کو اپنی عزت اور عصمت جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو، ٹھیک ہے، کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ یعنی ایک طرح تو امہات المومنین کو خاص انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے، ان کے توسط سے دیگر اہل ایمان کی عورتوں کو بھی یہ انسٹرکشن دی جا رہی ہیں کہ جب مردوں سے، نامحرم مردوں سے بات کریں تو نرم لہجے میں بات نہ کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں کوئی غلط بات آ جائے۔ اور اپنے گھروں میں قرار پکڑی رکھو، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار مت کرو۔ یعنی عورت جو ہے اسے کہا کہ زیادہ گھر میں رہے، بات جا سکتی ہے ضرورت، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، قدغن نہیں ہے، یہ کوئی روک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ عورت زیادہ گھر میں رہے اور نماز ادا کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی رہو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والیو، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے۔ گھر میں عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم کے حلقے لگائیں تاکہ گھر کے جو اندر فرد ہیں، بچے ہیں، ان سب کی تربیت ہو۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمان برداری کرنے والے مرد اور عورتیں، اور راست باز مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے، صدقات کرنے والے مرد اور صدقات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی بات کرنے والے مرد اور عورتیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت بڑی عجیب سی لگتی ہے بعض اوقات، مطلب جب بندہ پڑھتا ہے اس کا کانٹیکسٹ نہ معلوم ہو۔ عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن میں حکم نازل کیا نا، اس میں ایک ہی صیغہ استعمال کیا، یعنی جو ہے میسکولن صیغہ استعمال کیا، لیکن وہ تمام احکامات عورتوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا، اصل میں کانٹیکسٹ ہے۔ جیسے کانٹیکسٹ جو ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ جو تھی یہ حضرت ام سلمہ حضرت عنہا، یہ انہوں نے جو ہے بعض دیگر صحابیات کے ساتھ مل کے جو ہے ایک طرح سے شکایت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے خطاب کرتا ہے، ہم سے کیوں نہیں خطاب کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ خطاب کیا۔ لیکن ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح یہ کر رہے ہیں، باقی جگہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جو احکامات نازل کرتا ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ادب، عورتوں کا ایک خاص طرح سے ایک ادب بھی ہے، دوسرا کہ عورت جو ہے، عورت کہتی ہے، عورت سے نکلا ہے نا، عورت چھپائے رکھنے والی چیز ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو چھپائے رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کا ذکر نہیں ہوا۔ باقی جو اس میں دو اور مسائل جو ہیں سامنے، ایک میں نے بتایا کہ گھر میں قرار پکڑنے والا جو معاملہ ہے، ابو بکر البزاز سے ایک روایت موجود ہے کہ عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں جو ہے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل جائے؟ تو اس پہ جواب میں آپ سے فرمایا تھا کہ جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی، مطلب گھر میں زیادہ بیٹھنا، قرار پکڑنا، یہ ایک مستحسن چیز ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ آپ سے فرمایا کہ عورت مستور رہنے کے قابل شے ہے، عورت ہے ہی ایسی کہ اس کو چھپا کے رکھنا چاہیے، جیسے پرل جو ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، تو جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو دیکھتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ عورت کے لیے زیادہ گھر میں رہنا بہتر ہے۔ دوسرا جو ہے اہل بیت کے بارے سے ایک بحث اکثر جو ہے ہوتی ہے کہ جی یہ جو ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے جی یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ ہیں یہ اہل بیت میں سے نہیں تھی حضرت عنہا، یا اس طرح کی امہات کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ تو یہاں تو قرآن کا فیصلہ آ گیا کہ امہات ہیں وہ تو اہل بیت میں سے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ بھی، ایک اس کے کانٹیکسٹ میں ایک واقعہ بھی ہے جو صحیح حدیث میں آیا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں کسی نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ تم اس شخص کے متعلق مجھ سے پوچھ رہے ہو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، اور جن کی بیوی رسول کی وہ بیٹی تھیں جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب تھیں، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا ایک واقعہ، کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین حضرت عنہم کو بلایا اور ان پر ایک کپڑا ڈال دیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے۔ تو اس پہ جو ہے حضرت عائشہ نے، اچھا یہ والا پارٹ جو ہے وہ پھر وہ فرقہ نہیں بتاتا نا، یہاں تو یہ والا پارٹ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ تو اہل بیت ہیں، لیکن امہات اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ تو اس پہ حضرت عائشہ نے، ایک روایت کی جو ہے ترک میں آتا ہے، ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو آپ نے کہا تم تو چھوڑو نا، تم تو ہو ہی گھر والی۔ یہ تو ان کو ایڈیشنل طور پہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا۔ تو یہ بہرحال ایک بحث ہے جو کہ چھڑی جاتی ہے، اس کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ یہاں پہ
تبنیت کی رسم کے خاتمے کا جو ہے اعلان کرتے ہیں ایک طرح سے کہ اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اس کے رسول کا فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار نہیں رہتا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑے گا. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش ان کے گھر والوں کو کہا تھا کہ آپ جو ہے اپنی بیٹی کی جو شادی ہے وہ زید بن حارثہ سے کر دیں. اور حضرت زینب بھی اس پہ ریلیکٹنٹ تھیں اور ان کے گھر والے بھی. تو اس پہ ایک اصول بتایا گیا کہ دیکھو یہ مومنوں کے لیے یہ جو ہے وہ بات درست نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کے خلاف جائیں. تو ویسے تو اس خاص کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی لیکن یہ ایک یونیورسل اصول بھی ہے کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. یعنی جب تک وہ فیصلہ کر دیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پھر جو ہے کوئی انکار نہیں کرنا چاہیے کسی کو. تو یہ سمجھایا گیا تھا اور اس پہ جو ہے زینب بنت جحش نے پھر قبول کر لیا تھا. یاد کرو جب کہ آپ جو ہے اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا یعنی حضرت زید بن حارثہ. ویسے زید بن حارثہ جو تھے آزاد شخص تھے لیکن جب کسی اپنے میکے وہ ان کی جو والدہ گئی تھیں تو وہاں پہ کسی قبیلے کا حملہ ہوا تھا اور انہوں نے غلام بنا دیا تھا اور بعد میں جا کے بیچ دیا تھا. بعد میں جب یہ جو ہے حضرت زید بن حارثہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے تھا تو انہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے تو آپ نے ان کی عادات کو اچھا پایا اور آپ نے ان سے مانگ لیا تھا کہ یہ مجھے دے دے. تو حضرت خدیجہ جو تھیں رضی اللہ عنہا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہبہ کر دیا تھا. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے پھر زید بن حارثہ جو ہیں ان کو آزاد اس وقت کیا جبکہ کچھ عرصے بعد ان کے والد اور چچا جو ہے وہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. تو جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو آزاد تھے ایسے غلام کر لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا, ٹھیک ہے, ان سے پوچھ لیں زید بن حارثہ سے کہ یہ آزاد ہونا چاہتے ہیں یا نہیں. تو حالانکہ مطلب والد اور چچا جو ہے وہ لینے کے لیے آئے تھے تو زید بن حارثہ نے کہا کہ نہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند آئی ان کی. آپ نے جا کے اعلان کر دیا کہ یہ آزاد ہے اور آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے. اس طرح آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا. تو بس جب کہ زید نے اس عورت یعنی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے اپنی عرض پوری کر لی تو ہم نے اسے آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے بالغوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے. یہ تبنیت کی جو رسم تھی وہ توڑ دی گئی. جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہے ان میں نبیوں پر کوئی حرج نہیں ہے. یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کام کے اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہے. تمام جو کام کے اندازے ہیں ان کو مقرر کیے ہوئے ہیں. یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام چاہا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ حکمت بیان کر دی گئی کہ کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوئی یعنی کوئی بیٹا نہیں ہوا. خود امیجن کریں کہ ابھی وہ اہل بیت کے وجہ سے کتنا مسئلہ پڑ جاتا ہے. اگر کوئی بیٹا ہوتا تو لوگ تو ان کو اس کو جو ہے باقی کو نبی بنا کے چھوڑتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے بعد کوئی جو ہے مرد اولاد نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. لیکن وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا مقام کو گر گیا معاذ اللہ. یہ تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو کہ تمہیں ہم نے آخری رسول عطا کیے. یہ چھوٹی بات ہے کہ ہمیں آخری رسول کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہے. ٹھیک ہے, اس پہ شکر ادا کیا کرو اور وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بیچتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائیں. اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے. جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ اسلام ہوگا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت جو ہے روزی تیار کر رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور گواہیاں دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بھیجا ہے. اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. آپ کی تو شان ہی بہت عظیم ہے. آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں. جو بھی وہ ان کی طرف سے مشکل پڑ رہی ہے آپ اس کو بس سہ لیں, صبر کریں. اب وہ پروپیگنڈا شروع ہو چکا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جی اپنے بیٹے کی جو ہے بیوی پہ عاشق ہو گئے اور ان کو جو ہے طلاق دلوا کے خود نکاح کر لیا. تو یہ ساری باتیں شروع ہو گئی تھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی باتوں کی آپ پرواہ نہ کریں. اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, مسلمانوں تمہارا تو کام یہ ہے کہ تم جب اچھا اب یہاں پہ کچھ ایک تو انسٹرکشن ہیں, کچھ مزید انسٹرکشن ہیں. بیویوں اور لوڑیوں سے متعلق آپ وسلم کے لیے مخصوص کچھ ہدایات ہیں, کچھ اہل ایمان کے لیے عمومی احکامات بیان کیے گئے ہیں. اچھا کچھ معاملات ہیں جہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ اسپیسیفک آپ وسلم کے لیے وہ آپ وسلم کے لیے,
کچھ احکامات جو تھے وہ سب کے لیے تھے، تو ان میں سے ایک یہ تھا کہ مومنوں جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شمار کرو، یعنی ایسی عورت جس سے نکاح کیا جائے اور ابھی صحبت نہ ہوئی ہو اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، یعنی وہ عورت فوراً جو ہے دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ اس کانٹیکس میں ایک واقعہ بھی ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو ہے ایک عورت پسند آتی ہیں، آپ ان کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، لیکن وہ پہلے ہی دن یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے پناہ دے، کوئی اس طرح کی بات اس عورت کے منہ سے نکلتی ہے تو آپ سے کہتے ہیں کہ تم نے ایسے شخص کی ایسی ہستی کی پناہ لے لی کہ میں آگے تیرے سے بات اب نہیں کر سکتا، تو اسی وقت انہوں نے طلاق دے دی۔ تو یہ ایک واقعہ۔ پھر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں آپ ان کا مہر دے چکے ہوں، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں آپ کو دے دی ہیں، یعنی یہ بیویاں بھی جو آپ مہر دے کے جن سے نکاح کریں گے اور لونڈیاں بھی آپ کے لیے جائز ہیں، اور آپ کے چچا کی لڑکیاں، پھوپھیوں کی لڑکیاں، یعنی سب جو ویسے رشتے جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے ان کا ذکر ہو گیا۔ اور وہ بائیمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبہ کر دے گی اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے، یعنی یہ ایک عام عورت کا تھا کہ وہ اگر اپنا حق مہر معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر لیں، مہر جو ہے اگر وہ عورت معاف کرتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے بھی وہ معاف ہوگا۔ یہ خاص طور پر صرف آپ کے لیے ہی ہے، مومنوں کے لیے تو نہیں ہے، ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں، یعنی ان کے لیے تو ظاہری بات ہے ایسا ہی ہے کہ وہ مطلب حق مہر جو ہے وہ آپ کو دینا ہوگا، لیکن آپ وسلم کے لیے خاص تھا کہ آپ اس کے بغیر بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان میں سے جسے تو آپ چاہیں دور رکھیں، جس کو چاہے پاس رکھیں، باقی لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ آپ عدل کریں یا نہ کریں، آپ کے اوپر کوئی باس پرس نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے تو یہ لازم ہے کہ اگر 2 بیویاں ہیں یا زیادہ بیویاں ہیں تو ہمیں عدل کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے، یا کوشش کرنا ایٹ لیسٹ ہمارے لیے لازمی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ خاص تھی چیزیں، کچھ جو ہیں ہمارے لیے ہیں۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اب یہ بات طے کر دی گئی کہ آپ جتنے لوگوں کو جتنی مرضی عورتوں سے نکاح کریں، کچھ عرصے تک یہ حکم ایسے ہی رہا، بعد میں جب آپ کی اس وقت تک 9 بیویاں تھیں جو ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اس کے بعد اب اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، یعنی ان کو آپ ریپلیس بھی نہیں کر سکتے، جو جتنی اب نکاح ہو گئے اتنے ہی ہیں، اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو، مگر جو آپ کی مملوکہ ہیں، یعنی جو آپ کی باندی ہیں وہ آپ پہ جائز ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تو نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے، ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ یہاں پہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے، روکتے نہیں تھے، اب آگے کھانے کے لیے گھر پہ بیٹھ کے آ کے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک بزی آدمی تھے، ان کی 9 بیویاں تھیں، گھریلو زندگی بھی بڑی بزی تھی، پھر آپ کی جو زندگی تھی، تحریکی زندگی تھی، جماعتی زندگی تھی، وہ بڑی بزی تھی، تو لیکن وہ پھر بھی کسی سے کہتے نہیں تھے کہ تم جاؤ، آپ سے کا انداز یہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو نہیں کہتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو بہرحال تمہیں کہہ رہے کہ خیال رکھا کرو اپنے نبی کا، مطلب اس طریقے سے نہ بیٹھ جایا کرو گھر میں بیٹھ کے گپے مار رہے تو نکل جایا کرو۔ ان عورتوں پر بھی گناہ نہیں کہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں کے سامنے ہوں، یعنی یہ محرم جو رشتے ہیں ان کے سامنے تو ہو سکتی ہیں، لیکن نامحرم رشتوں کے سامنے پھر وہ پردے کے احکامات جو ہے وہ ان کو پورا کرنا ہے۔ اور اس پہ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے منافقین کہ جناب یہ جناب ایسے ہیں، آپ وسلم ایسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ کرنے کے لیے مسلمانوں سے کہا کہ وہ جو آپ وسلم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں نا، اس کا توڑ یہ نہیں ہے کہ تم اسے اجڑنا شروع کر دو، بلکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی جو تعریفیں ہیں وہ بڑھ کے بیان کرو، ان پہ درود و سلام بھیجو، اس سے جو ہے ان کا مقام بلند سے بلند ہوتا جائے گا اور ان کا پروپیگنڈا جو ہے زائل ہو جائے گا۔ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے یہ بڑی عظیم آیت ہے کہ اللہ بے شک اللہ کہتے ہیں کہ میں خود، ایک چھوٹی بات ہے، اللہ کے حبیب، اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، وہ اس آیت سے آپ ذرا اس کی جھلک محسوس کر سکتے ہیں، ورنہ ہم اصل مقام تو پا ہی نہیں سکتے، ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ صلوات بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی جو ہے صلاۃ والسلام جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور جو بھی اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت ہے، وعد لہم عذابا مہینا، ان کے لیے بڑا اہانت آمیز جو ہے وہ عذاب تیار کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آیت حجاب آ رہی ہے جو کہ پھر تمام اہل ایمان کی عورتوں کے لیے آ گئی یہ بات، جو لوگ اچھا اس میں تو ایک کانٹیکس میں ایک واقعہ بھی تھا کہ ایک بھرے بازار میں جو ہے کچھ منافقین نے عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ مسلمانوں کو انسٹرکشنز دے دیں
کہ یا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ اپنے بتا دیں، اپنی بیویوں سے کہہ دیں، جو اپنی بیٹیاں ان سے کہہ دیں، اور جو مومنوں کی عورتیں ان سب سے کہہ دیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سروں پر سے وہ ڈال لیا کریں۔ یعنی عام حالت تو عورت کی ہے ہی ہے کہ اس نے اپنا جو ہے باقی سطر کور کر کے رکھنا ہے، جو سطر کے احکامات ہیں وہ سورہ نور میں آ گئے تھے، لیکن ایک ایڈیشنل انسٹرکشن جو ہیں وہ باہر جانے کے حوالے سے دے دی گئی کہ اپنے جو سر کے جو چادر ہے اس کو چہرے کے اوپر لے کے آئیں اور چہرہ کور کریں، ذالک ادنی ان یعرفن، یہ بہتر ہے، یعنی یہ وہ پہچان لی جائیں گے، فلا یؤذین، اور پھر ان کو ایذا نہیں پہنچایا جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں پھر یہ طے ہو گیا تھا کہ جو غلام ہوتی تھی باندی وہ اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی تھی، ایک آزاد عورت جو ہے اس کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ چہرہ کھلا رکھے، چہرے کو کھلا رکھے۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس پہ بڑی جو بحث ہے کہ جی چہرے کا پردہ ہونا یا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، وہ خام خام ایک بات کو الجھایا گیا ہے، ورنہ یہ بات بڑی کلیئر ہے۔ سورہ نور میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو واقعہ ہوا تھا وہ اس کے بعد ہوا تھا رونما، اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی جو صحیح روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس میں وہ خود فرماتی ہیں کہ آیت حجاب سے پہلے مجھے صفوان بن معطل سلمی جو تھے صحابی، انہوں نے دیکھا ہوا تھا، اس لیے وہ مجھے پہچان گئے، ورنہ تو کوئی صورت نہیں تھی پہچاننے کی، ٹھیک ہے، تو مجھے پہچان گئے کہ میں عائشہ ہوں، اور یہاں پہ میں بلیک بھی ہوں پیچھے۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے ان کو دیکھا تو میں نے اپنے جو ہے چہرے کے اوپر جلباب ڈال لی، جلباب ہوتا ہی وہ جو چہرے کو چھپانے والا ہو، اس لیے تمام جو مفسرین ہیں یا جتنے بھی تابعین ہیں ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے یہی بات واضح کی، بلکہ ایک مشہور جو ہے وہ تابعی تھے، آپ کے زمانے میں ہی وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی ان کی، تو ان سے جب پوچھا گیا بعد میں جو ہے بہت بڑے فقیہ ثابت ہوئے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے باقاعدہ کہا لوگوں سے کہ مجھے چادر دو، اور وہ چادر انہوں نے جو ہے باقاعدہ، ان کا نام تھا حضرت عبیدہ السلمانی، یہ جو تھے رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ پھر کہا کہ وہ چادر دو، اور چادر جو ہے پہنا کے انہوں نے دکھایا، پورا چہرہ کور کیا اور ایک آنکھ کی جگہ رہ گئی بس دیکھنے کے لیے۔ تو یعنی یہ تمام جو فقہا ہیں ان کے ہاں یہ بات متفق علیہ ہے۔ انفارچونیٹلی آج اس پہ کچھ کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے جو کہ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر مومن عورتوں کے لیے حجاب کے احکامات ہیں، اور ان کو ایذا دینے والوں کے حوالے سے کفار منافقین کے لیے وعیدیں آپ سنائی جا رہی ہیں کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کیا دیجیے، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، آپ کو کیا خبر، یہ بہت ممکن ہے قیامت بالکل قریب ہی آ لگی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے، ان کے لیے بڑھتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کوئی حامی مددگار جو ہے وہ نہیں پائیں گے، اس دن ان کے چہرے آگ میں جو ہے وہ الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اور افسوس سے کہیں گے کاش ہمارا تعالیٰ کے رسول وسلم کی اطاعت کرتے، اور کہیں گے کہ ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا، تو پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے، ظاہری بات ہے یہ بات وہ کی کہیں گے تو سب کے لیے دگنا عذاب ہوگا، ظاہری بات ہے وہاں پر، اور اینڈ میں پھر جو ہے کنکلوژن ہو جائے اس عظیم مقام کے اوپر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، اے ایمان والو ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، جیسے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تکلیف دے رہے ہیں کچھ منافقین، تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے، اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو، یعنی نبی کو ایذا نہ پہنچایا کرو۔ نبی کو کیسے وہ ایذا پہنچاتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے ایذا پہنچاتے تھے، اور ایک سب سے بڑا جو معاملہ ہوا جس میں واقعی موسیٰ علیہ السلام کا دل دکھا، وہ جہاد کے حکم سے جب انہوں نے روگردانی کی تھی، تو اس لیے اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں اور بھی واقعات ہیں، کچھ ایک انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہے کہ یہ آپ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نہا رہے تھے، تو ایک پتھر کے اوپر انہوں نے کپڑے رکھے ہوئے تھے، وہ پتھر کے کپڑے لے کے بھاگ گیا، تو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، اس طرح روایات کا واقعہ، اسے انڈورس بھی کیا ہے، پھر مفسرین نے بھی اس کو پیش کیا، تو وہ بھاگ گیا۔ اصل میں اس زبان میں کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اب ایک بڑے بابقت انسان تھے، تو وہ اپنے کپڑے نہیں اتارتے تھے، ان کے جسم کسی نے نہیں دیکھا تھا، تو یہ وہاں اس زمانے کے جو منافقین تھے انہوں نے بات شروع کر دی کہ جی موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اوپر نا داغ ہیں، اس لیے نہیں دکھاتے، تو اللہ تعالیٰ نے بس یہ بات جو ہے وہ واضح کرنی تھی، تو یہ بات ہے کہ انڈر گارمنٹس تو انہوں نے پہنے ہوں گے، لیکن اوپر کے جو کپڑے تھے وہ لے کے پتھر بھاگ گیا، اب وہ موسیٰ پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے پتھر جو ہے وہ ان کی ایک ایلڈرز کی جماعت تھی، اس کے پاس سے ہو کے گزرا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی جب اس کے پیچھے بھاگے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات جو تھی اس کو غلط ثابت کیا، لیکن یہاں پہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ جہاز کی اسپیڈ کا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے،
تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے، تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ ہم نے اس امانت کو پیش کیا تھا، اب یہاں پہ اللہ اس امانت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جب یہ سارا ماجرا نہیں ہوا تھا نا ابھی آدم اور ابلیس کا بھی، تو اس سے بہت پہلے ایک بڑا ایونٹ ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کوئی مقام تھا جہاں پہ 4 مخلوقات کو بلایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا تھا 4 مخلوقات کے سامنے، آسمانوں کے سامنے، زمینوں کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے اور انسانوں کے سامنے۔ ان 4 مخلوقات کو یہ آفر دی گئی تھی کہ بھئی یہ امانت ہے میری۔ امانت کیا تھی؟ وہی شریعت اسلامیہ اور جسے جو مقام خلافت، ٹھیک ہے، یہ آفر کیا گیا تھا کہ کون اس کو اٹھاتا ہے۔ تو تینوں جو بڑی بڑی مخلوقات تھیں انہوں نے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا جی ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، کیونکہ بتایا گیا تھا کہ جب تم اس کو قبول کر لو گے تو پریولیج ملے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ تم مسجود ملائکہ ہو جاؤ گے اور تمہارا ایک مقام ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک ٹیسٹ تمہیں دینا ہوگا، اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے تو ہمیشہ کی جنت ہے، موزے ہیں۔ یعنی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ کی بندگی پر معمور ہیں، وہ اللہ کی غلامی کر رہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ موقع تھا ایک ایسی جو ہے مخلوق کو جو اللہ تعالیٰ جس کو آفر کر رہے ہیں کہ وہ اگر ٹیسٹ میں پاس ہوتی ہے تو وہ پھر غلامی سے نکل کے اللہ تعالیٰ کی مہمانی میں آ جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی وہ اللہ کے مہمان بن جائیں گے اور موجے ہوں گے، مزہ کریں گے۔ ابھی اٹریکشن بڑی اٹریکٹیو وہ چیز بات تھی، لیکن ساتھ جو کیچ تھا وہ کیا تھا؟ اگر ناکام ہو گئے تو پھر عذاب ہوگا، پھر مار پڑے گی۔ تو یہ جو بڑی بڑی مخلوقات تھیں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم ایسی ٹھیک۔ بلکہ ابن کثیر نے بڑی روایات پیش کی، وہ کہتے ہیں 3 دن تک روتی رہی ہے مخلوقات، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں ہمیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ انسان جو تھا نا وہ یہ سارا ماجرا دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا۔ پہلے نہیں آیا انسان، پتہ انسان تو سب سے کمزور مخلوق تھی اس میں، وہ تو بڑے بڑے تھے، پہاڑ، زمینیں، آسمان، وہ تو انسان دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں کھڑا ہو رہا تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حاضر۔ یہ اس میں پھر علماء نے بڑی بحث کیا کہ پھر انسان نے کیوں یہ اٹھایا، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ ظالم و جاہل نہ کانا ظلوما جہولا، اوے ظالم جاہل تو نے کیوں قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کا یہ کہنا پیار سے ہے، کیونکہ اللہ کی مشیت کے اندر، اللہ کے ڈومینین کے اندر یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، اور اللہ چاہتے تھے کہ کوئی بندہ کھڑا ہو اس کے لیے۔ جیسے میں بادشاہ ہے نا، وہ بلاتا ہے اپنے فوج کو، کہتا ہے بھی کون کھڑا ہوگا اس کے لیے، تو اب اللہ تعالیٰ بادشاہ کی تو مراد یہ ہوتی ہے کوئی تو کھڑا ہو نا، تو اب کوئی بھی نہ کھڑا ہو رہا، اب امیجن کریں کہ بڑے بڑے جو ہیں نا وہ پہلوان جو ہے پیچھے ہو جائیں، اور ایک چھوٹا سا جو ہے سپاہی کہ اللہ تعالیٰ اگر بادشاہ سلامت آپ اگر کہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یا اس بادشاہ کو وہ محبوب تو ہوگا نا۔ تو اللہ کو انسان اس لیے محبوب ہے کہ انسان نے ہمت کی اور کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ کی اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ بہرحال اب جب اٹھا لیا ہے نا تو اس کا فیصلہ پھر یہی ہے کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے مومن کون ہے، منافق کون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پرکھنے کے لیے ہے کہ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں حق و باطل کے مارکے کے اندر کون جو ہے وہ مومن ہے اور کون منافق ہے۔ تو یہ سارا ماجرا اس لیے کھڑا کیا گیا ہے، یہ غرض و غایت اس کائنات کی، اس زندگی کی یہی ہے، اسی لیے اس کو بنایا گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان۔ تو اس پہ جو ہے سورہ احزاب کا اختتام ہوا۔ سورہ سبا کے کچھ پوائنٹ ہم کر لیتے ہیں مختصراً۔ یہ اب یہاں سے ایک اور سلسلہ صورتوں کا شروع ہو رہا ہے، یہ بھی 14 مکی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر 3 عظیم مدنی صورتیں آئیں گی، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات۔ تو مکی زندگی کے تیسرے یا ممکن ہے کہ دوسرے دور سے تعلق ہو اس صورت کا، کیونکہ ابھی ظلم و ستم اتنا شدت اختیار نہیں کیا تھا اس نے۔ توحید، آخرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور تفہیم اور سمجھانے کا عنصر غالب ہے۔ اچھا، مشرکین مکہ کو جو ہے نا ان کے جو سردار تھے بڑے بڑے، ان کو 2 مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک مثال ہے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی، جو اللہ کے نیک بادشاہ تھے، اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا تھا، وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ اور ایک مثال ہے قوم سبا کی، کہ جو بہت بڑی قوم تھی، بڑی سے کہتے ہیں نا کہ دولت مند قوم تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ اب شروع میں جو ہے وہ کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، کچھ علم غیب کا ذکر ہے، اور منکرین کو جو ہے وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو ہے یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہی ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جناب آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ کہتے ہیں بالکل ہو کے رہے گی۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہ ذکر آ رہا ہے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا، اور پھر قوم سبا کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اور کیا پہاڑوں ان کے ساتھ جو ہے تسبیح کرو، اور پرندوں کو بھی یہ حکم تھا کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص انداز سکھایا تھا انہیں،
اور ہم نے اس کے لیے جو ہے ان کے لیے جو ہے لوہے کو نرم کر دیا تھا. یہ بھی ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا کہ جو آئرن ایج ہے ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی بنیاد ڈالنے والے حضرت داؤد علیہ السلام. اور پوری زریں جو ہے وہ بنایا کرتے تھے, تو اس کا ذکر ہے. اور جوڑوں میں اندازہ رکھ تاکہ تم سب جو ہے نیک کام کیا کرو, یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں. اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا. ہم نے اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ہوا ان کے حکم پہ چلتی تھی. صبح کی منزل ان کی جو تھی مہینے بھر کی ہوتی تھی, یعنی ایک مہینے بھر اگر کسی اور دوسرے کسی جہاز کو ایک مہینہ لگتا تھا سفر کرنے میں, تو سلیمان علیہ السلام کے جہاز جو تھے یا بحری بیڑا تھا اس کو ایک دن میں وہ کور کر لیتے تھے. ظاہر بات ہے ہوائی جس طرح آپ آرڈر کرتے تھے حکم دیتے تھے اسی طرح چلتی تھی. تو اس لیے یہ سفر آپ بڑی جلدی کیا کرتے تھے. اور ان میں سے جو بھی ہمارے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کے ماتحت کر دیا تھا, تو طرح طرح کے کام کیا کرتے تھے. اور جو بھی حکم سے صدابی کرتا تھا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کے کنٹرول میں جنات بھی تھے. جو وہ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے, مثلا قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں, یہ سب بڑے بڑے کام وہ کیا کرتے تھے. اے آل داؤد اس کے شکرے میں نیک عمل کرو, میرے بندوں میں سے شکرگزار بندے کم ہی ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا تھا. تو یہاں پہ تماثیل جو ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد مجسمے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اس سے مراد جو ہے ایسی چیزوں کی جو ہے تصاویر تھیں کہ جو زیرو نہیں ہے. مطلب یہ ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ ہم تصویر نہیں بنا سکتے, خاص طور پہ آویزاں نہیں کر سکتے کسی ایسی زیرو مخلوق کی کہ جس کو جو کہ لیونگ بینگ ہو. جیسے مطلب جو ہے کسی گھوڑے کی ہم تصویر نہیں بنا سکتے, کسی کتے کی تصویر نہیں بنا سکتے, اس طرح کسی انسان کی تصویر نہیں بنا سکتے. اس میں پھر ایک بحث آتی ہے کہ ڈیجیٹل تصویر کا بھی یہی حکم ہے. تو بہرحال اس پہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ آویزاں نہیں ہوتی, لیکن اسے آپ پرنٹ کر لیں گے اگر تو پھر اس کا حکم وہی ہوگا, وہ جائز نہیں ہے. ڈیجیٹل رہے آپ کے فیس بک پہ آگے پیچھے تو تصویریں وہ لگے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی وہ پھر آپ اسے پرنٹ کر کے اپنے گھر میں لگا دیتے ہیں تو پھر یہ جائز نہیں ہے. تو یہ ان کی شریعت میں بھی ایسا ہی تھا. ان کے ہاں بھی مورتیاں بنانا اور تصاویر ہوتی ہیں وہ جائز نہیں تھی. اس کی تفصیل جو ہے ان کی کئی کتب کے اندر موجود ہے. یعنی جو ایکزوڈس ہے ان کی کتاب ہے, ڈیٹرانومی کتاب ہے, اس کے اندر یہ ساری تفصیلات بیان ہوئی ہیں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار احادیث میں اس کا ذکر کیا کہ یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے. ہاں ویڈیو کا معاملہ نہیں ہے, ویڈیو مسئلہ نہیں ہوگا. ویڈیو تو ایک اسٹل پکچر ہوتی ہی نہیں ہے, وہ تو موونگ پکچر ہوتی ہے, تو وہ مسئلہ نہیں ہے. اس طرح ڈیجیٹل پکچر کا بھی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ جب وہ پرنٹ کر لی جائے اور آویزاں کر لی جائے. اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ جو آویزاں مطلب پرنٹ کر لی لیکن وہ کلوزڈ کسی مطلب وہ البم کے اندر, تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. مطلب اس کو بھی آپ ڈسکارڈ کر دیں یا اس کو آپ ڈیجیٹائز کر کے رکھ لیں. مطلب جہاں پہ وہ ہوتی ہیں اس طرح تصویریں ہوتی ہیں تو پھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے, تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. لیکن آویزاں تو بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ آپ باقاعدہ اس کو ڈسپلے پہ لگائیں, یہ جائز نہیں. اس کے بعد قوم سبا کی تاریخ بیان کی گئی ہے. یہ ایک بہت بڑی قوم تھی, اور میں نے ذکر کیا تھا اس کا کہ یہ جنوبی عرب کی ایک بڑی قوم میں اس کا شمار ہوتا ہے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ سبا اصل میں ایک شخص کا نام تھا اور اسی سے پھر یہ نسل آگے چلی. تو یہ ایک زمانے میں ایک تقریباً 1120 یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کے زمانے میں یہ قوم جو ہے اپنے عروج کو پہنچتی ہے, اور یہاں تک کہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ زوال پذیر ہوتی ہے. یعنی 1000 سال تک یہ دنیا میں جو ہے ان کے شان و شوکت کا ڈنکا بجتا ہے. تو ان کے حوالے سے یہ جو تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں وہ کئی کتبات ہیں جو اس علاقے سے ملے ہیں. ان کا جو علاقہ تھا وہ یمن کا علاقہ, جو اس وقت یمن ہے اسی کے اندر ان کے کھنڈرات موجود تھے, اور ان کے مختلف ادوار رہے ہیں. ایک زمانہ وہ رہا جب ان کے ہاں ملکہ سبا ہوتی تھی. ملکہ سبا آپ کو پتہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو مسلمان ہو گئی تھی, اور بعد میں ہمارے مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے. ان کے ہاں تو خیر بات بڑی غلط کی گئی ہے, لیکن ہمارے ہاں مفسرین نے لکھی ہے کہ بعد میں نکاح بھی ہو گیا تھا ان کا. سلیمان علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا تھا, لیکن نکاح کیا ہو یا نہ کیا ہو یہ بات تو طے ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی. تو یہ زمانہ اس کا جو ہے پھر اس قوم کا اسلام میں گزرا ہے, شروع کا زمانہ. لیکن بعد میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار ہوئے. 650 BC سے پہلے کا زمانہ جو ہے وہ ان کا ایسا دور ہے جس کے اندر ان کے اندر خیر باقی تھا. یعنی اگر وہ ملکہ سبا جب دنیا سے چلی بھی گئی ہے تب بھی اس کے بعد بھی ان کے ہاں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ نیک بادشاہ تھے اور اللہ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلے کیا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد ایک زمانہ آیا جو 650 قبل مسیح سے لے کے پھر 115 عیسوی تک کا زمانہ ہے. اس میں پھر جو ہے ان کے
جو بادشاہ تھے وہ پھر ملوک بن گئے، مطلب وہ جیسے کہ ہمارے ہاں خلافت تھی، بعد میں ملوکیت آ گئی، تو ان کے ہاں بھی ملوکیت آ جاتی ہے۔ اور پھر 115 BC سے 300 115 عیسوی سے لے کے 300 عیسوی تک کا زمانہ جو ہے، اس میں تو جو ان کی حکومت تھی وہ سبائیوں سے نکل کے جو ہے ایک اور قبیلہ تھا، ہمیر قبیلہ، اس کی طرف چلی گئی تھی۔ اور اس کے بعد 300 عیسوی کے بعد کا زمانہ جو ہے ان کے زوال کا زمانہ ہے۔ تو یہ ایک پوری تاریخ رہی ہے ان کی۔ ان کا جو معاملہ یہ تھا کہ دو بڑی ان کی جو ہے بنیادیں تھیں، جس کی وجہ سے دنیا میں ان کو ایک بڑا، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مقام حاصل تھا۔ ایک تو زراعت میں بڑے آگے تھے یہ، انہوں نے ڈیم تعمیر کیا تھا، یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیم، اس زمانے کے ایک ڈیم تعمیر کیا تھا انہوں نے، جس کے اندر جو ہے وہ جو بھی آسمان سے پانی برستا تھا وہ بھی، اور پانی بھی وہ جمع ہو جاتا تھا، اور یہاں سے پھر جو ہے بہترین نظام تھا ان کا، آبپاشی کا نظام تھا، نہریں جو ہیں وہ اس سے سیراب کرتے تھے اپنے گارڈنز کو، بہت سرسبز علاقہ تھا، اور اس سے جو ہے یہ طرح طرح کے جو ہے یہاں پہ چیزیں جو اگاتے تھے، کئی جو ہے قیمتی لکڑیاں جو ہے وہ، جیسے یہ لوبان ہو گئی، جیسے یہ جو ہے اود ہو گئی، اس طرح کی لکڑیاں جو ہے ان کے ہاں وہ یہ اس کا کاروبار کیا کرتے تھے، اس کو یہ سیل کیا کرتے تھے۔ دوسرا یہ تھا معاملہ کہ ان کی تجارت، جو اصل معاملہ یہ ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے ہائی وے کا تصور دیا تھا، 3 بڑی ہائی ویز اس زمانے میں جو ہے چلتی تھیں، جو یمن سے جو ہے وہ شام کی طرف جاتی تھیں، شام اور مصر کی طرف جاتی تھیں۔ اور جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ ہائی وے میں آباد کاری ہوتی ہے، کچھ فاصلے کے بعد کچھ بستی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بستی ہوتی ہے، انہوں نے بھی اس طریقے سے ایک بہترین اپنی جو ہے وہ گزرگاہ بنائی تھی کہ وقفے وقفے سے انہوں نے آبادیاں بنائی تھیں، جس سے کیا ہوتا تھا کہ ان کا سفر بڑا بڑا پرسکون ہوتا تھا اور بڑا سیف رہتا تھا۔ اس لیے زمینی تجارت بھی ان کے پاس تھی اور بحری تجارت بھی ان کے پاس تھی، جو ریڈ سی کے اندر جہاز چلانے کا ہنر بھی یہ جانتے تھے، اس لیے دنیا جہان کی دولت جو ہے ان کے پاس جمع ہو گئی تھی۔ میں نے بتایا نا کہ ان کے حوالے سے تو بہت سی انفارمیشن ہمیں قدیم گریک ہسٹورین سے بھی دیتے ہیں، اور قدیم جو ہے رومنس ہسٹورینس بھی دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی انہوں نے اس زمانے میں اسکائی اسکریپر بنائی تھی ایک، یعنی جو 36 منزلہ وہ عمارت تھی، اور ہر جو منزل تھی وہ 10 فیٹ لمبی تھی۔ تو یعنی وہ جو ان کا معارف کا علاقہ ہے وہ آج بھی اگر آپ جائیں تو وہ ایک چوٹی کے اوپر ہے، کافی بلندی پر ہے، وہ 3800 فیٹ کی بلندی پر ہے، ادھر وہ ایک اسکائی اسکریپر نظر آتا تھا۔ تو اس کی شان و شوکت کا ایک نشان تھا۔ اور یہ لکڑیاں جو استعمال کرتے تھے جلانے کے لیے، وہ اود کی لکڑی استعمال کرتے تھے، اتنے امیر تھے۔ تو اود کی لکڑی تو پتہ آپ کو، اگر آج بھی آپ لینے جائیں تو سعودی عرب میں آپ جائیں تو ایک اتنی سی جو لکڑی ہے نا وہ کئی ریالوں میں ملتی ہے، مطلب 1000 ریال کی وہ اتنی سی لکڑی دیتی ہیں وہ اود کی۔ تو اتنا مہنگا وہ سمجھو یہ لکڑی کا معاملہ ہے، یہ صرف جلانے کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس لیے ان کے پورا جو ایریا ہے نا، ان کے آس پاس کا یہ جو آپ پیچھے سمندر، یہاں سے جہاز گزرتے تھے، ان کو خوشبو آتی تھی دور سے، خوشبوئیں پھیلی ہوتی تھی۔ اپنے گھروں میں یہ سونے کا استعمال کرتے تھے، ہاتھی دانت کا استعمال کرتے تھے، عام یہ جو آپ کے گھروں کے جو زینے ہوتے ہیں، اس جو ہینڈلز ہوتے ہیں یہ سونے کے ہوتے تھے۔ تو بہت امیر قوم تھی۔ خیر پھر ان کے اوپر زوال آیا، اور دو ان کے معاملات جو تھے وہ ختم ہوئے۔ ایک تو وہ 450 عیسوی کے آس پاس جو ہے ان کا وہ بند ٹوٹ گیا، بند ٹوٹتا ہے اور ان کا پورا آبپاشی کا نظام تباہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو ان کی ٹریڈ تھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور اس طریقے سے پھر یہ زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی پوری ہسٹری کو جس شان سے اللہ نے بیان کیا ہے، یہ وہی انداز اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کے آغاز میں بیان کیا تھا، اسی پہ بس ختم کریں گے ہم، کہ جس شان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، وہ اللہ کا ایک خاص انداز ہے، جس طرح وہ تھا نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، یقیناً قوم سبا کے اندر بھی یہ جو ہے نشانی ہے، جنتان عن یمین و شمال، ان کو اللہ تعالیٰ نے باغات عطا کیے تھے، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کے رزق جو ہے اس کو کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبہ، ایک پاک تمہیں جو ہے جگہ دی ہے، شہر دیا ہے، ورب غفور، وہ تمہارا غفور رب ہے جو تمہیں سب کچھ عطا کر رہا ہے۔ فاعرضوا، لیکن انہوں نے اعراض کیا، بات نہیں مانی۔ فرسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین، تو پھر ہم نے ان کے اوپر وہ سیلاب بھیج دیا، ان کا بند ٹوٹ گیا اور سیلاب آیا، جس سے یہ سارا نظام خراب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان دو باغات جو ان کو دو بڑے یہ سبز علاقے دیے تھے، ان کی جگہ پہ کچھ اور ہم نے کچھ اور علاقے ان کو دے دیے، جس میں کوئی پھل وغیرہ تو اگتا نہیں تھا، پر جڑی بوٹیاں وغیرہ اگتی تھیں، تو اس طرح آبپاشی کا نظام ان کا ختم ہوا۔ ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، تو پھر ظاہر بات ہے کفر کرے گا اس کا پھر اس کی کیا جزا ہونی چاہیے، یہی ہونی چاہیے کہ اس سے پھر نعمتیں چھین لی جائیں۔ تو دوسری بات بڑی انٹرسٹنگ تھی، یہ تو چلو زراعت ان کی تباہ ہوئی،
اس کے بعد وجعلنا بینہ وبین القری التی بارکنا فیہا قرى طاہرا، اور پھر جو یہ ان کی بستی اور وہ جو شام اور فلسطین کی بستی تھی ان کے درمیان ہم نے ان کو ہائی وے افتتاح کی، ظاہرتا وقدرنا فیہا السیر، جس میں یہ سفر کیا کرتے تھے آرام سے، سیروا فیہا لیالیا وایاما آمنین۔ تو ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی کہ انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ یہ کیا بات ہے، مطلب یہاں پہ جو ہمارے سفر ہیں اتنے سیف ہیں۔ اصل میں یہ امیجن کریں نا، اس وقت یمن کا جو علاقہ تھا، اگر آپ دیکھیں یہاں پہ میپ پہ، تو یمن جو تھا ایک انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ پہ ایک بہت بڑی منڈی لگتی تھی، ٹھیک ہے، کہ ایسٹ سے جتنی بھی تجارت ہوتی تھی وہاں سے جہاز آ کے رکتے تھے یمن میں بڑی منڈی لگتی تھی، اور وہاں پوری دنیا سے قافلے آتے تھے۔ اب وہ اپنے ایڈونچرز بتایا کرتے تھے، وہ جناب افریقہ سے آئے ہوئے لوگ، وہ کہتے تھے جناب ہم راستے میں ایسے گئے، آگے شیر آ گیا، ہم نے شیر کو مارا، یہ کیا وہ کیا، اور وہاں پہ بڑا ایک محفل لگتی تھی یمن میں، اور لوگ اپنی سٹوریاں سنایا کرتے تھے، ہم یہاں سے آئے تو یہ مشکلات تھیں۔ یہ بیچارے چپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے کہ یار ہمارا تو کوئی ایڈونچر ہی نہیں ہے، ہمارا تو بڑا سیف سفر ہے، یہاں سے جاتے ہیں آرام سے، بستیاں ہیں وہ رکتے ہوئے جاتے ہیں۔ انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے سفر جو ہے نا یہ سکون والے نہ کرے، اس میں کوئی ایڈونچر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے یہ سفر ہی چھین لیے۔ تو اس کا ذکر ہے، اور اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ بھولا بسرا کر دیا، اب ان کا نام تک جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا کہ یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے، سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے، شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جو اس میں شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ تو یہاں تک ہم رکھتے ہیں، کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ لیں، انشاءاللہ پھر کل جو ہے دیکھیں گے جتنا بھی ہم کور کر سکیں۔ ٹھیک ہے، کوشچن نہیں ہے تو پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بس ایک دن اب ہمارا کل کا ہے، انشاءاللہ کوشش ہوگی ہماری کہ 23 پارے تک ہم کر لیں، اور باقی پھر آپ کے عید کے بعد انشاءاللہ جو 7 پارے ہیں ان کو کور کریں گے ہم۔ کوشش تو ہماری یہی ہے کہ ہم جو ہے اس کو جتنی جلدی ہو سکے ختم کریں، تاکہ آپ کا وہ پورا کمپلیٹ ہو جائے کہ آپ قرآن سے گزرے ہیں۔ باقی ساری پریزنٹیشنز جو ہیں وہ آپ کی اس فولڈر آپ سے شیئر ہو گیا ہوگا، اس میں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ ساری پریزنٹیشنز میں، اور ویڈیوز تو شاید لنکس اس کے شیئر ہوتے رہے ہیں آپ کے ساتھ، میں پلے لسٹ بھی پوری شیئر کر دوں گا تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں، تو اس سے استفادہ کریں جی۔ مطلب اچھا ہے، پریزنٹیشن سامنے رکھ کے سنتے بھی جائیں، پریزنٹیشن سے بھی نوٹ کرتے جائیں، تو آپ کو وہ انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا قرآن فہمی کے حوالے سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ چلو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔